السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ ایک بالکل نیو ناول کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں جو پہلے آپ نے نہیں پڑھا، ٹھیک ہے؟ ہمیں ایک ریڈر نے کہا کہ ہم تھوڑا سپیڈ سے سلو پڑھا کریں، اس وجہ سے ہم آج کی سٹوری کو تھوڑا سلو رکھیں گے، اور آپ لوگ بھی بتا دیجیے کہ آپ کیسا سننا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر ہم ویسا ہی رکھیں گے۔ مکمل ناول ہے، اس کا نام آپ کو بھی شو نہیں ہوگا، نام کچھ ٹائم بعد شو ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ لکھاری کے ساتھ ہی، لکھاری کے نام کے ساتھ ہی، سٹ مت وری۔ چلیں اس کو پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں، یا اس کو پڑھتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں۔ چلیں۔ یہ جو وقت ہے میرے شہر پہ کئی موسموں سے رکا ہوا، کہو اسے اذن دے کہ سفر کرے، اسے حکم دے کہ یہ چل پڑے، میرے آسماں سے دور ہو کہ نواح چشم و خیال میں وہ جو خواب تھے وہ دھواں ہوئے، وہ آگ تھی وہ نہیں رہی، جو یقین تھے وہ گما ہوئے، کوئی دھند تھی جسے دیکھتے میری آنکھ برف سی ہو گئی، وہ عبادت سر لوہے دل، کسی ربط سے نہیں آشنا، یہ جو ہست ہے میرے 400، کوئی معجزہ کہ یہ بود ہو میری آنکھ میں، یہ جو رات ہے میری عمر سے اسے ٹال دے، اس کی یادوں کے جگنوں سے جھلمل کرتی رات پھر ایک بار اس کی زندگی میں ڈر آئی تھی۔ ایک یہی تو وجہ تھی جب وہ کچھ دیر کے لیے روشنیوں میں نہا جایا کرتی تھی، کوئی گنگناتا مسکراتا لمحہ لبوں پر مسکان بکھیرتا تو کچھ لمحوں کے لیے ہی خود کو نہال ہونے سے روک بھی نہیں سکتی تھی، جب بلند بخت اس کی چوری پکڑ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ خود تو وہ سیر ہو کر سو رہا ہوتا تھا کہ اس کے سینے کا زر و بم بریشے کے اندر ڈھیروں سکون بھر دیتا کہ ابھی یہ گہری نیند میں ہے، اور یادوں کی مالا ہاتھ میں لیے رسائی اور نارسائی کا کلمہ جپتی اور بھیگتی پلکوں کی نمی توازل سے اس سارے وقت میں بپا ہونے والے طوفان کی رازدار رہی ہے۔ اسے کیا پڑتا تھا وہ ہمدم تھی اس کے اندر کے دکھوں کی، جب کبھی اپنی ذات کے اندھیروں میں بھٹکتی آنکھوں میں در آنے والا سیلاب اس بات کا امین بن جاتا کہ وہ تنہا نہیں۔ یہ نرم فروں والا گدیلا سا بستر اس وقت کانٹے دار بن جاتا، کمرے میں ہر سو پھیلی ہوئی امپورٹڈ ایئر فریشنر کی خوشبو اس کی سانسوں میں حبس بھر دیتی، نائٹ بلب کی دھیمی سی روشنی کو بھی دل چاہتا کوئی چیز مار کے بجھاتے، جب دل میں ہر سو تیرگی پھیلی ہوئی ہو تو یہ ہلکی سی روشنی بھی کس کام کی؟ کاش کہ وہ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوتا کہ بلند بخت کا سویا وجود بھی نظر نہ آئے کبھی، مندی آنکھوں سے کروٹ بدل کر وہ اسے تاڑتا اور وہ گہری نیند میں ہونے کی اداکاری کرتی۔ کاش کہ ایسا ہوتا اور ایسا نہ ہوتا، بس اسی کشمکش میں تکیے پر سر پٹکتی رہتی۔ اس گھر میں جب سے آئی تھی اول روز کا دیکھا خواب آج پھر بند پلکوں تلے اسے حیرانی کے سمندر میں دھکیل جاتا۔ گاہے بگاہے ایک ہی خواب کا آنا انوکھی بات تھی، لیکن وہ ٹال دیتی کہ زندگی سے منسلک کچھ کڑیاں شاید اس خواب سے اس سے وابستہ تھی، اس لیے بھی شاید اس خواب سے پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا کہ خواب تو خواب ہے، زندگی کی کچھ سلجھی حقیقتوں کے سمندر میں تیری یہ ناؤ ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہوتا۔ چھوڑ آئی تھی وہ، بھلا یہ بھی کوئی بات تھی کہ جسے بہت دنوں پہلے پیچھے وہ یادیں خواب بن کر ایسے پیچھا کریں کہ اپنے دیو ملائی جیسے فس و خیز محلے میں اس کا گھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنے گھر پر قدم دھر دیتی ہیں، جہاں ہر سو صرف ہریالی ہی ہریالی تھی، اور ہریالی کے اندر چھپا اس کا سرخ اینٹوں والا چھوٹا سا گھر ایسے جھانکتا جیسے ہرے پتوں کے بیچ سرخ سا چہرہ، اور خواب میں اس گھر کے باہر نیم پلیٹ پر لکھا نام اور خواب اریب حسن۔ بےحد حیران ہوئے، اس کے پاپا کے نام کے بجائے وہ نام جس نے اسے زندگی بھی بخشی تھی، اور اس کی لاش کے پہلو میں ایک نام کا خنجر تھا۔ اچانک وہ خواب سے پھر جاگی تھی کہ پسینے ہوتے وجود کے ہمراہ اٹھ بیٹھی۔ اس لاشعوری حرکت کا سرزد ہونا کوئی نہونی بات نہ تھی، بات تو صرف یہ ظالمانہ تھی کہ بلند وقت کڑے تیوروں سے اسے دیکھ رہا تھا، بے ربط سانسوں کو کنٹرول میں لاتے ہوئے بہت بے بس نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ پانی، بہت پیاس لگی ہے، حلق سوکھ رہا تھا، اس لیے اچانک آنکھ کھل گئی، کہتی وہ خود کو چھپانے کی کوشش میں تیزی سے اٹھ کر فریج سے بوتل نکالنے لگی۔ پیار محبت کے چکر میں پڑنے والے لوگ اتنے بزدل تو نہیں ہوتے پریشے کہ اپنا آپ چھپائیں،
یہ رکھ ہوتا وجود، یہ کانپتے ہوئے ہاتھ، یہ نظریں چرانے کی ادائیں، کیا تمہیں خود کو مجھ سے چھپا لیں گی؟ وہ سن ہوگی، وہ کب میں کھڑا ہو گیا تھا۔ تم تو بہت بولڈ تھی، مد مقابل کو اپنے آگے جھکا لینے والی، اپنی ذات کی اتنی صفائیاں تھی تمہارے اندر کہ تم سے ہار مان جایا کرتی تھی، تو یہ کمزوری تمہارے اندر کیسے دہرائی؟ جھوٹ بولنا سیکھ لیا تم نے؟ اس نے تھوڑی اپنی کرخت انگلی سے اٹھاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو وہ وحشیانہ انداز سے اسے دیکھے گی۔ آج بھی کیوں نہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بول رہی کہ مجھے عریب حسن سے محبت آج بھی ہے اور کل بھی رہے گی؟ وہ بہت بدتمیزی سے ہنسا تو گزری یادیں آنکھوں میں کرچیاں بن کر چبھنے لگی۔ کچھ عاجزانہ، کچھ ندامت کی سی کیفیت میں عریب حسن کی نظریں بار بار بھٹک رہی تھی۔ آپ کے خیال میں اپنے نوٹس دے دوں گا آپ کو؟ وہ حسن کے جنگل میں بھٹکنے لگا تھا، ہر موڑ سے بچتا بچاتا آج کسی سنج محبت میں الجھنے کو تیار تھا۔ کسی کے دل کی مجھے کیا خبر کہ وہ کیا سوچ رہا ہے؟ بہرحال آپ بھی انکار کریں گے تو میں کیا کروں گی؟ اپنے آپ کو کوسوں گی ہی کہ کیوں آپ کے پاس ہے؟ میری آپ کی شناسائی بھی تو نہیں سوائے ڈپارٹمنٹ ایک ہونے کے۔ کوئی بات نہیں، اگر آپ ایگری نہیں تو مجبور تو نہیں کیا جا سکتا۔ پرس کا اسٹیپ کندھے پر ڈالتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیٹھ جائیں، اتنی جلد بازی اچھی چیز نہیں، میں آپ کی ہیلپ کے لیے تیار ہوں، آپ کی ناکامی مجھے بھی تو اچھی نہیں لگے گی۔ جی؟ لہجے کی گمبھیرتا پر دل دھڑک گیا۔ ظاہری بات ہے، میں کسی کے احساسات مجروح نہیں کرنا چاہتا۔ چلیے میرے ساتھ، میں خود فوٹو اسٹیٹ کروا کر آپ کو دیتا ہوں۔ تھینک یو۔ اس کا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ فارینہ صحیح کہہ رہی تھی کہ مجھے آپ کے پاس جانا چاہیے۔ اسے دلچسپی سے دیکھتے ہوئے مسکرا دیا۔ عریب حسن نے نہ صرف نوٹس فوٹو اسٹیٹ کرا کے دیے بلکہ کسی بھی تعلیمی مدد کے لیے آفر بھی کرتی تھی۔ وہ تو سرشاری میں نہا گئی تھی، ساتھ حیران کنا بھی تھی۔ آئی تھنک یہ پاسٹ چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی عکس آنکھ سے معتبر، کوئی آئینہ سا حباب میں، کوئی روشنی تیری آنکھ سے، کوئی پھول دل کی کتاب میں۔ دن تھے کہ مہکتے جا رہے تھے اور راتیں جھلمل ہو گئی تھی۔ کسی کا دوستانہ ساتھ عجیب ہی رنگوں میں ڈھل گیا تھا۔ برسوں کی تنہائی کا ازالہ ہو گیا تھا۔ پاپا کی مصروفیات اور بے اتنائی اب کھٹکتی بھی نہیں تھی۔ فارینہ دونوں کو اکٹھا دیکھ کر ہنستی۔ میرا کیا گیا مذاق حقیقت میں بدل گیا۔ پریشے، اتنی حیرانی ہوتی ہے تم دونوں کو اکٹھا دیکھ کر، کتنی خوبصورت جوڑی ہے تم دونوں کی۔ بکواس مت کرو، عریب میرے پیپروں تک ہیلپ کرے گا اور تمہیں تو پتہ ہے میری بالکل بھی تیاری نہیں۔ وہ تو شکر ہے تمہارے مذاق کی بدولت مجھے ایک ٹویٹر نما دوست بھی مل گیا۔ چہرے کی شفیق کو چھپاتی وہ اس انوکھے راز کو بھی چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دیکھتے ہیں ٹویٹر کے بعد کیا بنتے ہیں۔ وہ ہنستے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ سر چھٹکتے ہوئے نظریں چرا گئی۔ دونوں اپنی اپنی جگہ محبت کے سمندر میں اتر چکے تھے اور ایک دوسرے سے چھپانے میں بھی کامیاب تھے۔ عریب کو اس کا معصومانہ حسن، بے نیازانہ انداز اور گلابی لبوں کی ہنسی اس قدر بھائی تھی کہ افسوس ہوتا کہ اب تک وہ تنہا کیوں تھا۔ وہ جب ہنستی تو یک ٹک اسے دیکھتا، ہنستی بھی تو انوکھے انداز میں، سیاہ پلکوں کو سفید چہرے پر گامزن کر کے، نظریں جھکا کے۔ اور پریشے اس نئے سفر کے بارے میں تو اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اس قدر حسین موڑ آئے گا اس کی زندگی میں۔ عریب حسن کے سمجھانے کا انداز دل تک میں اتر جاتا۔ اس کا رکھ رکھاؤ اور کبھی کبھی کہ اندھیری رات میں چاند کی طرح چمکنے والی مسکراہٹ اس کی مردانہ وجاہت میں کئی گنا اضافہ کر دیتے۔ سمجھانے والا انداز اس لیے دل میں اترتا ہے کیونکہ وہ بندہ آپ کے دل میں اتر چکا ہے۔ اگر بندہ ہی نہیں پسند، سمجھانے والا انداز بھی نہیں پسند ہے۔ ناول میں تو یہی حال ہے۔ اس نے اسے بتایا تھا کہ اس کے ماں باپ بچپن میں ہی ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں جاں بحق ہو چکے تھے۔ وہ چاچا چاچی کے پاس رہتا ہے، زندگی کی قدروں میں اضافہ کرنے کے لیے تعلیم حاصل کر رہا ہے تاکہ وہ خود کو کسی قابل بنا کر اپنے قدموں پر کھڑا ہو سکے۔ سروائیو کر رہا ہوں میں، ورنہ چاچی کے بچوں کی طرح ایک نارمل زندگی گزار رہا ہوتا۔ میرے خواب بہت اونچے ہیں پریشے، اور ان تک پہنچنے کے لیے مجھے اپنی اڑان بھی مضبوط رکھنی ہوگی۔ اس کا لہجہ بہت ٹھوس تھا۔ تعبیر بھی نہیں ملتی ہے جو خواب دیکھتے ہیں۔ وہ وقت ضرور آئے گا جب منزل خود تمہیں پکارے گی، تمہارے آدرشوں کو مضبوطی ضرور ملے گی، یہ میرا دل کہتا ہے، پریشے عقیدت مندانہ لہجے میں بولی۔ ایسا ہی دعا گو انداز تو چاہیے تھا مجھے۔
چاہیے تھا اسے زندگی کے ہر موڑ پر، تاکہ بے خوفی سے وہ مشکلات کو عبور کرتا چلا جائے۔ ایسی ہی خواب دیکھتی آنکھیں چاہیے تھی جس میں صرف اس کے لیے سپنے سجے ہوں۔ کہیں بھی سفر میں جائے ایسا ہی عقیدت سے معمور، ایسا ہی سراپا چاہیے تھا جو صرف اس کے لیے محو انتظار ہو۔ ان دونوں کی تنہائیوں میں مماثلت تھی، اب دونوں ایک دوسرے کے لیے مسکراتے تھے۔ اس دن یونیورسٹی سے واپسی پر پاپا نے بلند بخت کی آمد کے بارے میں بتایا، جو اس کی پھپھو کا بیٹا تھا۔ گاؤں میں کئی ایکڑ زمینوں، جائیدادوں اور فارم ہاؤس کا مالک یہ لڑکا اسے بھی اچھا نہ لگتا تھا۔ عجیب جہلانہ سوچ کی وجہ سے وہ ہمیشہ اس سے کتراتی رہتی۔ جب یہاں آتا وہ صرف کھانے کے وقت نکلتی اور ڈائننگ ٹیبل پر دونوں کی ملاقات ہوئی۔ بے پناہ دولت ہونے کے باوجود بھی تعلیم سے بے بہرا ہونے کی بنا پر اس کی سوچ میں امرانہ تھی۔ خاندان میں ایک وہی تھا جو پاپا سے ملنے آتا تھا، ورنہ باقی سب رشتہ داروں نے ان کے شہر میں مقیم ہونے کی وجہ سے ان سے ملنا جلنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ پھر سب کی نظر میں پریشے کی تعلیم بھی کھٹکتی کہ ارباب نے اپنی بیٹی کو کھلی آزادی دی ہوئی ہے۔ اس بنا پر بھی پاپا ان لوگوں کی نظروں میں کبھی سرخرو نہ ہو سکے، اور ان کا یہی جداگانہ انداز ہزار بے اعتنائی کے باوجود پریشے کے دل میں ان کے لیے محبت بھر دیتا۔ لیکن بلند بخت کی آمد پاپا کے رگوپے میں بجلی دوڑا دیتی۔ بھرپور پروٹوکول دینے سے ان دنوں کی تمام مصروفیات کم ہو جاتی۔ آفس سے بھی جلدی آ جاتے اور اس کے ساتھ گھومتے پھرتے رہتے۔ وہ بھی گردن اونچی کیے ایک شان بے نیازی سے ان سے بات کیا کرتا، جیسے کسی قصوروار کو وہ اپنی تکبر بھری ملاقات کا شرف بخش رہا ہو۔ ہمیشہ کلف لگے کڑکڑاتے سوٹ میں اسے کسی قدر نکھوت سے دیکھا کرتا تھا۔ کھانا ناشتہ کرتے ہی ہمیشہ ادھر ادھر ہو جایا کرتی، اسے اس کی چبھتی ہوئی نظروں اور تیکھے جملوں کا سامنا کرنے کی ہمت نہ ہوتی۔ سب کام تو ملازم ہی کرتے، اس لیے بھی فرار کی راہ اس کی جان بخش دیتی، اور آج بھی اس کی آمد کا سن کر حریف حسن کی سحر انگیز ملاقات کا اثر بھی بے اثر ہوتا محسوس کیا تھا اس نے۔ سنو پریشے، اگر بلند بخت تم سے پڑھائی کے بارے میں پوچھے تو بتا دینا، بس تمہارے امتحان ہونے والے ہیں اور اس کے بعد تم گھر بیٹھو گی۔ وہ حیران ہو گئی۔ کیوں پاپا، وہ کیوں پوچھے گا مجھ سے؟ اور آپ اتنا ڈر کیوں رہے ہیں اس کی وجہ اس کی پوچھ گچھ سے؟ میں نہیں چاہتا کہ وہ گاؤں جا کر لوگوں کو بتاتا رہے کہ میں ماموں کی بیٹی کا تعلیمی سفر اب تک ختم ہونے میں نہیں آیا، جس کے نتیجے میں نہ وہ خاندان کو کسی قابل گردانتی ہے، نہ اس کے اصول سے واقف ہے۔ یہ آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ اس کی تو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ عجیب ایک اچنبھا سا تھا، تو اور کیا کر سکتی ہوں؟ سب کچھ آپ کی اجازت سے ہو رہا ہے۔ وہ بولنے والے کون ہوتے ہیں؟ میری زندگی کے ہر فیصلے میں آپ کی رضامندی ہوگی، نہ کہ کسی اور کی۔ پاپا، رضامندی تو میری ہی ہوگی، لیکن مجھے خاندان سے کٹنا تو نہیں نا۔ تمہیں تو خبر ہے وہ لوگ تعلیم کے کس قدر خلاف ہیں، وہ بھی لڑکیوں کی۔ اب تم پڑھ رہی ہو تو ضروری نہیں اس کے تکبر میں خاندان والوں کو پیچھے چھوڑتے رہیں گے۔ ہم انہی کی شاخ سے جڑے ہوئے ہیں، ہمارا خاندان ہماری پہچان ہے۔ عجیب ہی ڈرا ہوا لہجہ تھا ان کا، جس سے وہ بھی سہمی جا رہی تھی۔ وہ کہہ کے جا چکے تھے اور وہیں مرمری تخت پر براجمان ہوئی۔ پوچھ بھی نہ سکی کہ یہ کس قسم کی پہچان ہے جو تعلیم کے خلاف ہے، اور اپنی پہچان پر اس قدر ناسا تھے تو ساری عمر خاندان سے کٹ کر کیوں رہے اور ان کی مرضی کے خلاف تعلیم کیوں حاصل کی؟ اور ماما، وہ بھی تو لائر تھی، خاندان کی شناخت حاصل کرنے کے لیے ایک ان پڑھ کے سامنے بچھے جا رہے تھے جس کی خوبو سے ہی تکبر محسوس ہوتا تھا۔ عجیب الجھن و بڑی شام تھی۔ بلند بخت آ گیا تھا، پاپا اسے لون میں لیے بیٹھے تھے۔ کتنے ہی بزنس مین کو پیچھے چلانے والے پاپا ایک ظاہری اور باطنی طور پر بھی چاہل کو اپنے پہلو میں لیے بیٹھے تھے۔ ملازم نے چائے ناشتہ سرو کر دیا، پھر پاپا نے اسے بلا لیا۔ ایک وحشت سی ہوتی تھی اسے دیکھ کر۔ بہرحال ان کا حکم تو ماننا تھا۔ بالوں میں برش پھیر کر لون میں آ گئی۔ بلیک کاٹن کے ایک لفتہ سوٹ میں بلند بخت کی اجلی رنگت کچھ اور بھی اجلی لگ رہی تھی۔ سلام کر کے وہ پاپا کے ساتھ والی سیٹ پر جا بیٹھی۔ اس کی گہری نگاہیں محسوس کر کے وہ پھولوں کو دیکھنے لگی۔ کیا فائدہ تھا اتنی شفاف رنگت کا جب من ہی میلا ہو؟ پھوپھو کیسی ہیں اور باقی گاؤں کے لوگ؟ پاپا کے ڈر سے ہی اسے کلام کرنا پڑ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، انہیں کیا ہونا ہے؟ میں نے تو بھی کہہ دیا ہے کہ آپ ملکہ ہو اس حویلی کی، بیٹھے بیٹھے صرف حکم چلائیں۔ اتنے نوکر چاکر کس لیے ہیں جو ایک کام کی ٹینشن لیتی رہتی ہیں؟ صرف اشارہ کیا کرے ملازموں کو، اگر کسی کام میں کوتاہی ہوئی تو اس کی چمڑی ادھیڑ کے آپ کے ہاتھ میں نہ رکھ دوں گا۔ اللہ کا بڑا فضل ہے، کسی کام کی کوئی پریشانی نہیں، اس لیے بیماری سے بھی دور رہتی ہیں۔ بی جی پوری تفصیل سے جواب آیا تھا۔ اس سے کوفت آئی تھی ہے نا، بٹ میں نے کوفت پڑھا تھا اور مجھے کسی نے کہا کوفت لفظ ہوتا ہے، کوفت نہیں ہوتا۔
مجھے بتائیے کیا ہوتا ہے؟ کوفت ہونے لگی، صرف لمبی سانس بھر کر رہ گئی۔ پاپا کو تو یہ سب الفاظ سوچتے ہی نہ تھے کہ کس قدر رونت تھی اس کے ہر انداز میں۔ آپا نے کہا تھا کہ وہ اس طرف آئیں گی، میں نے سوچا شاید تمہارے ساتھ ہی چکر لگا لے، کمرہ تک سیٹ کروا دیا تھا میں نے ان کے لیے۔ وہ عاجزانہ مسکرائیں۔ آئیں گی؟ آپ کو تو پتہ ہے میں ادھر ادھر ہوتا ہوں تو سب انتظام دیکھنے کے لیے کوئی اور آنکھیں نہیں ہوتی، کم از کم حویلی میں نوکر چاکر کے کام پر نگاہ رکھنے کے لیے تو وہ ہوتی ہے نا، اس لیے تو میں یہاں رکتا نہیں، بیچ ہی گھبرا نہ جائے۔ وہ بھی پھپھو کا اکلوتا ثبوت تھا، چاہے چند گھنٹوں کے لیے ہی صحیح، انہیں تو آنا ہی پڑے گا۔ دوبارہ سے ایک تفصیلی نگاہ پریشے پر ڈالی۔ اس کی گہری گہری آنکھوں سے اسے خوف آتا جس میں ہزار راز چھپے تھے۔ اس وقت اس کا سیل بج اٹھا کہ وہ شکر بجا لے۔ ایکسکیوز می پاپا، میں آئی۔ جلدی سے آن کرتی وہ لون عبور کر گئی۔ بلند بخت تیکھے تیوروں سے اسے آخر تک جاتا دیکھتا رہا۔ رگوپے میں غصہ خون کی جگہ دھونے لگا تھا۔ فائنل ایگزامز ہونے والے تھے، یونیورسٹی کی طرف سے سب کو فری کر دیا گیا تھا۔ اب شاید ہی کوئی اس طرف آتا، جیسے لائبریری سے واسطہ ہوتا یا کسی ٹیچر سے گائیڈ لائن لینی ہوتی، لیکن اس کے دل پر تو جیسے اوس پڑ گئی تھی۔ کبھی یونیورسٹی اتنی باقاعدگی سے نہیں ہے جتنا اب دل لانے کے لیے ہمکتا کسی قسم کے حالات کی طرف زندگی لے آئی تھی۔ لیکن ہونے جذبے سے آشنائی بھی اس وقت ہوئی جب جدائی سامنے ہاتھ تھامنے کو تیار کھڑی تھی۔ پھپھو کے بیٹے سے مجھے اچانک ہی یاد آ گیا کہ پھپھو کے بیٹے کہتے ہوتے ہیں شکر ہے پھپھو کے بیٹے بڑے ہیں سارے اور ہم چھوٹی ہیں، کہیں رشتہ ہی نہ ہو جائے۔ اور مجھے تو کچھ اور ہی لگ رہا ہے ان کو دیکھ کے، بلند وقت کو خاص طور پہ وہ کیسے اسے دیکھ رہا ہے۔ دل ساختہ کیے جا رہا تھا، یا ادھر سوختہ لکھا پتہ نہیں کیا ہے۔ اس پیارے سے شخص کا ساتھ چھوڑنے کا خیال بھی کیسے مل پائے گی اس سے جس نے اس کی تنہائیوں میں پھول کھلائے تھے۔ اسے محفل میں تو کیا اکیلے تک میں مسکرانا سکھا دیا تھا۔ دن کے اجالوں میں وہ ساتھ ہوتا اور رات کی تیرگی میں اس کی یادیں۔ ابھی تو اس نے اظہار بھی نہیں کیا تھا ریب حسن سے کہ دیکھا تمہارا نام لیتے ہی کیسے میری پلکوں کی منڈیروں پر ہزاروں دیے جل اٹھتے ہیں۔ میری روح تک میں سرشاری اتر آئی۔ تمہارے لہجے کی گمبھیرتا اور سلجھا پن میرے دل تک میں عقیدت بھر دیتا ہے۔ مجھے تمہارا ساتھ چھوٹنے کے خیال سے کیا تکلیف نہیں ہوگی؟ کیسے پہل کرتی اظہار کرنے میں، آخر وہ لڑکی تھی، ابھی بھی اس کے سامنے بیٹھی لب کچل رہی تھی۔ ہر سانس آخری ساتھ محسوس ہوتا، بس یہی خیال اس سے مقتل کی طرف لے جاتا ہے۔ آج تو میرا لاسٹ ڈے ہے پریشے، اب میں نہیں آؤں گا۔ امید ہے کہ اب تمہاری تیاری بھی کمپلیٹ ہو گئی ہو۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اچانک اسے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو او نہیں، ابھی کچھ دیر اور۔ ابھی تو دل وحشی کو قرار آیا تھا کہ خوب یکسوئی کے ساتھ ایگزامز دینا تاکہ اتنے برسوں کی محنت کا پھل مل سکے۔ وہ فائل سینے سے لگائے کسی اور ہی سمت نگاہیں مرکوز کیے اپنی ہی روح میں بول رہا تھا، اس کے بعد کیا کرو گے؟ میرا مطلب کوئی جاب اور مستقبل کے ارادے کیا ہیں؟ خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیری۔ مستقبل کے ارادے تو بہت خطرناک ہے۔ وہ مسکرائے تو اس کا دل دھڑک گیا۔ تمہیں تو بتایا ہی تھا مجھے اپنے مستقبل کو مضبوط بنانا ہے، بہت کچھ حاصل کرنا ہے تاکہ محرومیاں جو بچپن سے حلق میں کانٹے کی طرح پھنسی ہوئی ہیں ان کا ازالہ ہو سکے۔ وہ نظریں جھکا گئی۔ سماعت کچھ اور سننے کو منتظر تھی لیکن اتنی جلدی کہاں؟ خوش نصیبوں پر یقین آ سکتا ہے، شاید اس سفر میں وہ تنہا ہی رہے گی۔ کیسے برہنہ پاچاہت کا یہ سفر اکیلے طے کر سکے گی؟ اریب حسن کی محرومیاں مادی تھی اور اس کا روحانی آنکھوں میں اچانک اٹھ آ جانے والے ستاروں کو چھپانے کی غرض سے سر جھکا کر نگاہیں کریدنے لگی۔ تمہاری منزل تو دور نہیں اریب، محنت لگن تو تمہیں یہاں تک لے ہی آئی ہے، اور تم جیسے ٹھوس ارادوں کے مالک کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا۔ میرا کیا بنے گا؟ میری تو منزل دور سے دور ہوتی جا رہی ہے، جو بھی میرے ہاتھ نہ آ سکے گی۔ کیسے اپنے دل کے جذبات آشکار کروں تم پر؟ تم رو رہی ہو پریشے؟ وہ تو اس کی رگ رگ تک سے واقف ہو چلا تھا، اسی لیے تو اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس نے جھٹکے سے سر ہلایا اور پھیکی مسکراہٹ لبوں پر بھر کی، جیسے گلابی شام پر سورج کی زردیاں چھا جائیں۔ ظاہری بات ہے یہ یونیورسٹی لائف اب ختم ہونے والی ہے، جو سدا یاد رہے گی۔ بے فکری، لاؤبلی پن، بے پرواہی، ان سب خوشیوں کا انت بس یہیں تک ہے، اور ایک پریکٹیکل لائف ہماری منتظر ہے۔ یہ سب خوشیاں بس ایک میٹھی یاد بن کر ہمیشہ ہمارا دامن تھامے رہیں گی تو کیا روں نہیں؟ سرخ ہوتی ناک بہت کچھ چھپا لینے کی غمازی کر رہی تھی، لب بھیجے تو وہ بھی بہت کچھ چھپا رہا تھا۔ اس دن وہ اپنی بائک پر اسے ڈراپ کرنے گھر تک آیا تھا۔ خدا حافظ کہتے ہوئے پریشا نے اسے نظر بھر کر دیکھا تھا۔ دل تو کوئی مٹھیوں میں لیے بھیجنے کو تیار تھا۔ وہ حسب عادت
مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلا کر رخصت ہو گیا اور وہ ساکت کھڑی رہ گئی جیسے ان ساتوں کو قید کرتے اور وہ کبھی نظروں سے اوجھل نہ ہو۔ ایک ہوک سی دل میں بھی تھی اور وہ بوگن ویلیا اسی کچھ کی آڑ میں چکراتے سر کو لیے آ گئی تھی۔ کیا تھا وہ خود ہی اظہار کر دیتی تو ابھی یہ جدائی مقدر نہ بنتی۔ ایک سسکی نے فریاد کی، لیکن کیسے؟ محبت پانے کے لیے عزت نفس کی قربانی لازمی ہے۔ کیا کوئی ایسے بھی بامراد ہوا کرتے ہیں؟ عزت اور وقار کے ساتھ محبت بھی سر پر تاج پہنا جاتی ہے۔ کیا تمہیں اب کبھی نہیں دیکھ پاؤں گی؟ اریب حسن آنکھوں میں آتی نمی کو صاف کرتی جو ہی پلٹی تو دل دھک سے رہ گیا۔ بلند بخت بہت کڑے تیوروں کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ کون تھا یہ؟ بہت استحقاق سے سوال کیا تھا۔ جی میں تو آیا کہ تم سے مطلب، لیکن آنسو اس نے دیکھ لیے تھے۔ اب روڈ ہونا مسئلہ کا حل نہیں تھا۔ پھر پاپا کا بھی خیال آ گیا۔ کلاس فیلو آج میرے سر میں بے تحاشا درد ہو رہا تھا تو میں نے اسے ڈراپ کرنے کو کہہ دیا۔ جو ہی گیٹ سے اندر آئی تو اس پودے کی یہ ٹنڈی آنکھ میں چلی گئی۔ بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ تیزی سے اندر کو بڑھی۔ سنو، کرخت آواز پر مڑی تو نہیں، البتہ قدم رک کے وہ پاس آ کر بولا، اصلیت یہی ہونی چاہیے جو تم نے بیان کی۔ اس کے برعکس کوئی بات میں برداشت نہیں کروں گا۔ یہ کسی حق سے اتنی بڑی بات کہہ کیا تھا؟ کس آئے گا وہ سن سی رہ گئی تھی۔ غصہ ابال تیزی سے اٹھا تھا۔ پاپا سے بات کرنی پڑے گی، یہ کچھ زیادہ ہی سر پر چڑھے جا رہا ہے۔ ساری زندگی خود تو پاپا کٹے رہے لوگوں سے، اب مالک کو مختار بنا کر سر پر بٹھانا چاہتے ہیں کیا؟ بے تحاشا الجھنوں میں دن گزر رہے تھے۔ پاپا آؤٹ آف اسٹیشن تھے۔ بلند بخت جانے کتنے دنوں کے لیے آیا تھا۔ اس بار تو حد ہی کرتی اس نے قیام کی، ورنہ 1-2 روز سے زیادہ نہیں رکتا تھا۔ ایک اس کی موجودگی، دوسرے اریب حسن کی یاد تنہائیوں میں ڈھستی رہتی، ہمیشہ کے لیے آنکھوں کو نم کر گیا تھا۔ اکثر پلکیں بھیگی ملتی۔ مجھ کو کہیں جانا تھا، یوں ہی رستہ بھول گیا تھا۔ کیسی اندھیری شام تھی اس دن، بادل بھی گھر کے چھایا تھا۔ رات کی طوفانی بارش میں تو مجھ سے ملنے آیا تھا۔ چاندنی کا پھول گلے میں، ہاتھ میں بادل کا ٹکڑا تھا۔ بارش کی ترچھی گلیوں میں کچھ چراغ لیے پھرتا تھا۔ اندر کا حبس بڑھ گیا تو وہ واقعی اس کے لیے بادل لے کر آیا تھا۔ وہ تو حیرانی ہو اٹھی اس شام اسے دیکھ کر۔ اپنے گھر میں اپنے روبرو ایک دلکش اور سہارانہ ہنسی لیے ملازم نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا تھا۔ تیز گرج چمک کے ساتھ بارش ہو رہی تھی۔ پاپا آ چکے تھے، وہ بھی کچھ حیران تھے۔ کپڑے پورے گیلے ہو رہے۔ کل پیپر ہے، میں یونیورسٹی گیا تو فارینہ نے یہ پوائنٹس تمہیں دینے کے لیے مجھے پکڑا دیے، اس لیے مجبوری میں مجھے آنا پڑا۔ ابو کچھ مطمئن ہوئے۔ بارش تو راستے میں شروع ہوئی۔ اوکے پریشے بیٹا، اگر یہ چینج کرنا چاہے تو کوئی سوٹ دے دو اور کافی وغیرہ بھی دو۔ میں ذرا اپنے کمرے میں جا رہا ہوں۔ جی پاپا۔ اسے اپنی بصارت پر حیرانی ہو رہی تھی۔ کون سے پوائنٹس دیے ہیں فارینہ نے تمہیں کہ اتنی ایمرجنسی میں آنا پڑا؟ تولیے سے پکڑاتے ہوئے اس کے ہاتھ میں فائل والا پلاسٹک بیگ پکڑنا چاہا۔ اس نے نہیں دیے۔ وہ اور ششدر رہ گئی۔ پریشے، اس فائل میں کچھ بھی نہیں۔ وہ اور قریب آ گیا۔ یہ سما کیوں عجیب سا لگ رہا تھا؟ یہ ماحول کیوں بدلا محسوس ہو رہا تھا؟ اس کے لہجے میں یہ خمار پہلے تو نہ تھا، ان آنکھوں میں چھپا اظہار بھی ایسے تو نہ تھا۔ تو وہ بس دیکھے گی۔ ہے تو میرے دل میں بہت کچھ تمہارے لیے، میری منزل کے آس پاس کہیں نوخیز پودوں کی طرح تم بھی لہلہا رہی ہو۔ بہت اپنے دل کو مارنا چاہا، من کو سمجھایا اپنے اونچے آدرشوں۔ یہ ایک ہندی کا ورڈ ہے اور اس کا اردو میں آپ تربیت، تمیز اور مطلب لائک گھر کی جو ہر ایک کے اپنے ہوتے ہیں نا دائرے، تہذیب، ثقافت، لائک کچھ بھی لگا سکتے ہیں کہ واسطے دیے۔ لیکن اپنی آخری ملاقات کے بعد تو محسوس ہوا اتنا تشنا بھی پہلے تو نہیں تھی۔ کیا کروں، بہت مجبور ہو کر آج تم سے اقرار کرنے آیا ہوں، میں تم بن نہیں رہ سکتا۔ یہ اس کے دل کی آواز اس کے لبوں سے ادا ہو رہی تھی۔ اریب حسن کی شکستگی کا اظہار اسے ہواؤں میں کسی طرح اڑا رہا تھا، یہ تو وہی جانتی تھی۔ ویسے یہ سین میں دوبارہ پڑھنے لگی ہوں، یہاں سے 51 پیج سے 115 پیج تک 115 تک۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا، میرا موبائل کو اچانک بند ہو گیا اور اس کے بعد وہ ویڈیو جو میں ریکارڈ کی تھی وہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ ایک ہی بچی تھی، شکر ہے، ورنہ سٹارٹنگ لینی پڑتی۔ اس کے پاس متاع دل کی لٹی ہوئی
پونجی اسے دکھانے آیا تھا۔ اب تو سماعت کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ کھڑکی سے آئی بارش کی ٹھنڈی فوار اس کے چہرے کو چھو گئی تو نظروں کا زاویہ بدلا۔ وہ نگاہوں میں استجاب لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ دھیان کی راہ میں تم کب شامل ہوئی مجھے پتا بھی نہ چلا۔ کب میرے خوابوں میں تمہارا چہرہ دکھائی دینے لگا مجھے خبر بھی نہیں ہوئی۔ میں اپنے دل کی فائل تمہیں دینے آیا ہوں، بولو قبول کرو گی؟ اسے اپنا چہرہ ٹمٹماتا محسوس ہوا تو رخ موڑ کر کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ بارش کی ایک ایک بوند میں اس کے لیے نوید چھپی ہوئی تھی۔ وہ اس کی پشت پر آ کھڑا ہوا۔ پریشے مجھ سے محبت کرو گی؟ ایک اور انوکھا سا سوال اس کے حواس اڑا دینے کے لیے حاضر ہوا۔ کیا جواب دیتی وہ اتنی اچانک ملنے والی خوشی کا؟ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے آشکار کرے۔ بولو نا پریشے، دیکھو تمہاری خاطر جان کی بازیں لگا کر آیا ہوں۔ سڑکوں پر اتنی پھسلن ہو رہی تھی، خدا نہ خواستہ بائک پھسل جاتی تو؟ خدا نہ کرے۔ دل پر ہاتھ رکھتی وہ مڑی۔ اس کے شرارتی جملے پر پریشے کی برجستگی اس کے سب سوالوں کے جواب دے گئی۔ وہ نگاہوں میں شرارت بھر کر اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ بلش کر گئی، دوبارہ کھڑکی کی طرف رخ کر لیا۔ اریب حسن کو جیسے سارے جہاں کی دولت مل گئی۔ صوفے پر جا بیٹھا۔ اگر آج میں یہاں نہ آتا تو بے قراری میرا ہی نہیں تمہارا بھی مقدر بن چکی ہوتی۔ کیوں میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ وہ مسکراہٹ چھپاتی پلٹی۔ مسٹر زیادہ فری مت ہو، میں نے ابھی اقرار نہیں کیا۔ اس کی آنکھوں کا کاجل ہنس رہا تھا۔ لیکن تمہارے چہرے پر چھائے سب رنگ چیخ چیخ کر گواہی دے رہے ہیں۔ کیا یہی کہ تمہیں میری ہمسفر بننا قبول ہے؟ لو اپنے دل کی بات بھی تمہیں بتا دی اور تمہارے اندر کا چھپا بھید بھی میں نے نکال لیا۔ صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ اس کی آنکھوں میں جھانکا تو وہ بری طرح جھنک گئی۔ پریشے میرا ساتھ دو گی نا تمہارے شان نشان میرا گھر تو نہیں لیکن میرے حوصلے تمہاری آن پان تک پہنچنے کے لیے جوان ہے۔ وہ تو بس لرزتی پلکوں سمیت اس کا اقرار سن کر ہی عرش تک پہنچ گئی تھی۔ بس اس بات میں سر ہلا دیا۔ یہ ساون کی جھڑی رکنے والی نہیں جناب، بہتر ہے آپ نکل لیں یہاں سے۔ وہ مسکرائی۔ بھگا رہی ہو مجھے؟ وہ بے بسی سے بولا تو اسے بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ اس سے پہلے کہ میرے پاپا آ کر تمہیں بھگائیں بہتر ہے چلے جائیں۔ جا رہا ہوں، سیلون رکھنا۔ نگاہوں میں بہت کچھ تھا۔ محبت کی پتنگ کی ڈور اسے تھماتا وہ چلا گیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا مور بن کر ساون کی مسلسل برستی بوندوں میں ناچے۔ وہ جو سونے جا رہی تھی اب کیسی نیند، کہاں کی نیند تھی؟ ایک سرشاری کے عالم میں امتحان بھی گزر گئے۔ اس سے کبھی کبھی ملاقات ہو جاتی، فون پر تو روز کتنی ہی دیر گفتگو ہوتی، لیکن اب ان کی گفتگو میں کوئی اور ہی رنگ چھلکتا۔ اپنے خوابوں کی خواہشوں میں ایک دوسرے کو پانے کی خواہش بھی شامل ہوتی۔ ایک روز اریب نے اچانک سوال کیا تھا جس کے بارے میں اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ تمہارے پاپا میرے بارے میں مان جائیں گے نا پریشے؟ ہاں کیوں نہیں مانیں گے؟ اچانک اس کے سوال پر تھوڑی دیر کو وہ بھی ٹھٹکی تھی، پھر جیسے سر چھٹک دیا ہو۔ تم میں کیا کمی ہے جو وہ کسی بات کو انکار کا جواز بنائیں گے؟ سب سے بڑھ کر وہ میری خوشی کو فوقیت دیں گے نا؟ دھیمے سروں میں کہتی وہ مسکرائی۔ رزلٹ کے بعد جاب کے لیے اپلائی کروں گا، تبھی تمہاری طرف کوئی پیش قدمی کروں گا۔ ہر طرح سے خود کو مکمل بنا کر تمہارے پاپا کے سامنے پیش ہوں گا۔ میں منتظر رہوں گی اپنی تکمیل کی جو تمہاری صورت میں ہوگی اریب۔ ہاؤ سویٹ۔ لیکن یہ انتظار خواہشوں کی تکمیل کی صورت نہ ڈھل سکا۔ یہ ساتھ خوش آئندہ لمحات میں بدلنے کے بجائے قیامت کے روپ میں ڈھل گئی۔ چلو وہ جو بچپن سے ہی تنہائی کا شکار رہی تھی، ہر لمحہ اس کے ساتھ اکیلے پن کا عذاب تھا۔ اریب حسن کی صورت میں دوست اور محبوب دونوں مل گیا تو لگا زندگی اس کو کہتے ہیں۔ وجہ اظہار کر کے کیا تھا؟ اس سہانی شام میں تو ایسا ہی لگا تھا جیسے آج اس نے جنم لیا ہو، اسی دن وہ دنیا دیکھ رہی ہو۔ زندگی کی دلکشی کسے کہتے ہیں؟ اس رات کو اس نے بستر پر سونے کے بجائے کروٹ بدل کر محسوس کیا تھا، اور اب تو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ تنہائی ہی اچھی تھی، جب وہ محبت لفظ سے آشنا ہی نہ تھی، کوئی حیل و حجت ہی نہ تھی۔ دل اور دماغ کے بیچ کم از کم اریب حسن کے چھن جانے کے خوف جیسا عذاب عمر رواں میں پل سرا تو نہیں بچھا دے گا؟ مجھے دیکھنے والا دیکھے بھی کیا، مجھے پڑھنے والا پڑھے بھی کیا، جہاں میرا نام لکھا گیا وہی روشنائی الٹ گئی کیا؟ میری بند پلکوں پر ٹوٹ کر کوئی پھول رات بکھر گیا، مجھے سسکیوں نے جگا دیا، میری کچی نیند اچٹ گئی۔ بلند وقت کی اتنی جلدی دوبارہ آمد نے اسے پھر سے الجھنوں میں گرفتار کر دیا تھا۔ شاید اسے کمرے میں مقید ہونے کا حکم جاری ہونے والا تھا، کیونکہ اسے اس کی
اکڑی ہوئی گردن دیکھی نہیں جاتی تھی، اور نگاہ میں تکبر کے ساتھ ساتھ جہلانہ تنفر۔ شام بھی ٹی وی لاؤنج میں چینل سرچنگ کرتے ہوئے اچانک اسے اپنے سامنے کھڑا پایا۔ ٹی وی آف کر کے وہ کھڑی ہوگی۔ کچھ چاہیے تمہیں؟ رسماً دریافت کر لیا، دل تو چاہ بھاگ لے۔ چائے چاہیے تھی، 2 کپ یہاں ہی بنا کر لے آؤ۔ آرڈر نافذ کیا تھا، وہ سرتاپا سلگ گئی۔ میں رحیم بابا کے ہاتھ پھچواتی ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ بڑی مشکل سے خود پر قابو پایا۔ اوہ، ابھی تو تم بالکل فریش ٹی وی دیکھ رہی تھی، اچانک نیند بھی آنے لگی۔ مجھے دیکھ کر یوں فرار کیوں چاہتی ہو؟ کھا جاؤں گا کیا؟ قریب آ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ دیکھو بلند بخت، یہ بحث کا ٹائم نہیں۔ میری تمہاری بے تکلفی اور رشتہ داری کے علاوہ ہمارے بیچ ہے بھی کیا؟ دوستی بھی تو نہیں۔ خاندانی تنازع نے ہمیں ان سب تکلفات سے دور ہی رکھا ہے، پھر آج کیسے ہم دونوں کے بیچ تکلف راج نہیں کرے گا؟ تم پاپا سے ملنے آئے ہو نا، ان کا انتظار کرو، بس آنے والے ہوں گے وہ۔ اوہ، اس نے گہری سانس بھری۔ خاندانی تنازع بہت جلد ختم ہونے والا ہے۔ پیدا کردہ بھی تمہارے پاپا کا تھا اور ختم بھی وہی کر رہے ہیں۔ ایک تمسخرانہ ہنسی سمیت وہ بدتمیزی سے بولا تو اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ مطلب تو وہی بتائیں گے تمہیں کہ کس طرح وہ دوبارہ رشتہ داری کو مضبوط کر رہے ہیں، اور کس طرح اپنی گزشتہ غلطیوں پر ناتم ہے جس کا ازالہ وہ کرنے کا آمادہ کر رہے ہیں۔ غلطی ندامت وہ واقعی کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ بلند بخت یوں اکڑے کھڑا تمسخر اڑا رہا تھا جیسے پاپا اس کے صدیوں کے مکروس ہوں۔ میں ابھی ان سے بات کرتی ہوں کہ انہوں نے تمہیں اس طرح بات کرنے کا کس طرح دے دیا ہے، اور کس زمانے کی تمہاری قرض خواہ ہیں وہ جو تم ان کا مذاق اڑا رہے ہو۔ کاش یہ لہجہ تم ان کے سامنے اختیار کرتے، وہ بھی تمہاری اصلیت سے واقف ہوتے۔ ذرا ان کے سامنے تو بہت رکھ رکھاؤ والے بنتے ہو۔ پریشر باپ دے، رکھ رکھاؤ والے تو تمہارے پاپا بھی نہیں، حالانکہ بنتے تو ہیں۔ سارا زمانہ ان کی شخصیت کے سلجھاؤ کی تعریف کرتا ہے، لیکن حقیقت چھپا کر شریف بننے کا کیا فائدہ؟ اس کی برداشت سے باہر ہو چلا تھا۔ تم چاہے لو، اس لیے چہلوں جیسی پہیلیاں بھی بچوا رہے ہو، لیکن اب میں تمہارے سامنے بے وقوف نہیں بنوں گی۔ پاپا کو آنے دو، سارا حساب بے باک کروں گی۔ اس کا سفید چہرہ غصے سے لال ہو چکا تھا۔ بلند بخت نے مٹھیاں بیچ لی۔ پڑھا لکھا کون ہے؟ وہ تمہارا یار جو تمہیں چھوڑنے آیا تھا گھر، اور بارش والے روز ایک بہانے سے تمہارے کمرے میں بیٹھا رہا تھا۔ وہ کھلونا بن رہی تھی شخص کے آگے جو عریب کے اسرار و رموز سے بھی واقف نہیں تھا۔ حد ہو چکی تھی۔ تم سے تو اچھا ہی ہے، تمیزدار تو ہے نا، تو صاف کہہ دو نا اپنی عاشق کی حمایت کر رہی ہو۔ عریب حسن سے مجھے واقعی محبت رہے گی بلند بخت، تم اس کے آگے ذرا بھی نہیں۔ وہ آفتاب ہے، سن لیا تم نے؟ یاد یا کچھ اور سننا باقی؟ چٹاخ ایک زوردار تھپڑ نے دن میں تارے تو دکھائے، ساتھ ساتھ اس کا سارا امان، فخر اور اعتماد کے بت کو پاش کر دیا، جس کے سہارے وہ بلند بخت کے ہر بدتمیزی کا جواب دے رہی تھی۔ نام دیکھو اس کم بخت کا کتنا اچھا ہے، بلند بخت۔ مجھے پسند ہے ویسے ایسے نام، ولی، بلند بخت، عالی، مجھے ایسے والے نام پسند ہیں، اس لیے میں نے اپنے نام بھی عالی رکھا، عالی جا۔ اور اس کے کام دیکھو ذرا، حرکتیں دیکھو اس کی، تمسخرانہ چہرے پر کچھ تمسخر اور اپنی ذات کا غرور سچ گیا۔ پاپا پھٹی پھٹی آنکھوں سے وہ انہیں دیکھے گی، لمبی جو زمانے بھر کی سنجیدگی چہرے پر ثبت کیے اس کا جواب جو اب حقیر کیڑے مکوڑے کی طرح دیکھ رہے تھے، جیسے وہ ان کا خون ہی نہ ہو۔ پاپا، یہ شخص آپ کا مذاق اڑا رہا تھا، مجھ سے بدتمیزی کر رہا تھا، آپ نے اس کی باتیں نہیں سنی، ورنہ اسے کھڑے کھڑے نکال دیتے۔ اپنی گواہی انہیں یوں دے رہی تھی جیسے وہ نادم ہو جائیں گے اپنی جلد بازی پر۔ اسٹاپ اٹ، اس کی باتیں سنی ہو یا نہیں، تمہاری بے باکی کی تو میں نے دیکھ ہی لی ہے۔ یہ بات کہتے ہو اس طرح بھی میری عزت کا خیال نہیں آیا تمہیں؟ ایک گہرے لڑکی کے بیچ اپنے خاندان کو نیچ ٹھہرا رہی ہو۔ اس کا دل رو دیا گہرے لفظ پر، اس کا تو سب کچھ بن چکا تھا، وہ پھر کیسے یہ الفاظ کہتی؟ پاپا، میں بتانے والی تھی آپ کو، وہ سسک پڑی۔ پاپا، بس موقع ہی نہیں ملا، اتنی تذلیل پر تو وہ بے موت مر ہی گئی تھی۔ وہ تو عریب کو پانے کی جستجو تھی، جو عزت نفس پر بھی پاؤں رکھ کر وہ کھڑی ہو گئی تھی۔ چپ ہو جاؤ پریشے، اور دفع ہو جاؤ کمرے میں اس کے متعلق کچھ نہیں سننا چاہتا۔ پاپا نے اسے اس شخص کے سامنے سنگسار کر دیا تھا۔ کس طرح بلند وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اعتماد لیے بول رہی تھی، اب تو خود سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ اپنی شخصیت کے غرور کا جنازہ اٹھائے بڑے بھاری قدموں سے وہ اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی، جیسے اب ایک لمحہ بھی یہاں رکی تو اس کے دماغ کی شریانیں پھٹ جائیں گی، وہ کومے میں چلی جائے گی۔ جس طرح کا حال اس کا ہو رہا تھا، اپنے پیچھے اس نے پاپا کو بلند وقت سے معذرت بھی کرتے سنا۔ معاف کر دینا، نہ سمجھے، ماں کی عدم موجودگی نے اسے بگاڑ دیا ہے۔
اس لمحے پاپا واقعی مقروض لگ رہے تھے۔ پاپا کے تھپڑ کا غم نہیں تھا، ان نامساعد حالات پر دل گرفتہ تھی جو قدرت نے اس کی زندگی پر سیاہ بادلوں کی طرح مسلط کر دیے تھے۔ اسی رات عریب حسن کو بھی وہ اپنی آپ بیتی سنا رہی تھی تاکہ دل کا بوجھ کچھ تو ہلکا ہو۔ آنسو آنکھوں سے نہیں دل سے نکل رہے تھے کہ پورا وجود عشق بہار تھا۔ وہی تو تھا اس کی مشکلوں کا ساتھی، ہر قدم پر ہر غم کے ساتھ دل نے اس کا گندا ڈھونڈنا چاہا تھا۔ کیسا کزن ہے بدتمیز کہیں کا۔ یحییٰ شاہ ہوتا تو اچھی بات تھی جس پر سر رکھ کر دکھوں کو بانٹنا تھا۔ عریب، میری حیثیت پاپا نے دو کوڑی کی کر دی۔ مجھے نہیں خبر تھی وہ مجھ سے اس قدر نفرت کرتے ہیں، اور وہ مجھ سے کیوں کرتے ہیں۔ مجھے باپ کا ماں نہیں مل سکا، اور باپ تو ماں کی عدم موجودگی میں ماں کا بھی کردار نبھاتے ہیں۔ انہوں نے خود کا بھی اعتماد کھو دیا۔ وہ سیل ہاتھ میں پکڑے سسک رہے تھے، لیکن اس جانب تو گہری جامد خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ مجھے اس کرب سے نکالو عریب، میں جیتے جی مر گئی ہوں، اپنوں ہی کے ہاتھوں درگور ہو رہی ہوں۔ کیا بات ہے، تم خاموش کیوں ہو؟ کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ دیکھو تو میں تنہا ہو گئی ہوں۔ عریب اب کی وہ چونکا تھا۔ پریشے سنبھالو خود کو۔ بے حد بوجھل آواز تھی اس کی۔ مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہا انکل نے ایسا کیوں کیا، بھانجے کے سامنے بیٹی کو ڈیگریڈ کر دیا۔ آخر یہ کیا مائمہ ہے؟ وجہ کچھ بھی ہو، میں اب تمہارا ساتھ چاہتی ہوں، مجھے اس منجھدار میں تنہا نہ چھوڑنا۔ عریب بولو، تم کب آؤ گے؟ ان حالات نے اسے بالکل اکھیڑ کر رکھ دیا تھا، زخموں سے لہو ٹپک رہا ہے۔ اچھا، کوئی ہم سے یحییٰ شاہ کا پوچھ رہا تھا، سرچ آن ٹک ٹاک، ایک ناول کا کریکٹر ہے، پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ تم رو تو مت پریشے، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، تم جانتی نہیں تمہاری بات سن کر مجھے بھی اسی کرب سے گزرنا پڑ رہا ہے جس سے تم دو چار ہو رہی ہو۔ اس نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ میں نہیں روؤں گی سوری، تم پاپا سے بات کرنے آ جاؤ، تمہاری سنگت میں ہر غم بھول جاؤں گی میں۔ بے حد جذباتی ہو کر اپنا سہارا ڈھونڈ رہی تھی وہ، اس کا ساتھ مانگ رہی تھی۔ تم پہلے پاپا سے بات کرو، میں یہاں حالات سیٹ کرتا ہوں۔ ایک خوش کمانے کی چھڑی ابھی اس کے پاس تھی جسے گھما کر وہ اپنی تقدیر بدلنے کی مجاز خود کو سمجھ بیٹھی تھی۔ وہ اور باپ کے پاس کیا کرنے جاتی، اپنی زندگی کی خوشیوں کی بھیک مانگنے۔ انہوں نے دوسری شام خود اسے اپنے کمرے میں طلب کر لیا تھا۔ خود کو مضبوط کرتی ہوئے ان کے کمرے میں ان کے سامنے کھڑی تھی۔ بیٹھ جاؤ پریشے، وہ ہمیشہ کی طرح ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولے۔ وہ ان کی جانب دیکھنے سے بھی گریزہ تھی، بس آج تو اس لیے آئی تھی کہ وہ اپنی محبت کو پانے کی بات کر سکے۔ اب ان کے بلاوے کی فکر نہیں تھی اسے۔ انہوں نے کتنی پرواہ کی تھی اس کی اور اس کی عزت نفس کی۔ وہ صوفے کے کونے پر ٹک سی گئی، وجود پر تو اسٹن کا لرزہ طاری تھا۔ لاچارگی سے پاپا کے کمرے کو ایک نظر دیکھا جس کی ایک شے اجنبی سی لگ رہی تھی۔ کس قدر لا تعلق سا کر دیا تھا پاپا نے اسے۔ بیٹا، میں کل کی بات کے لیے تم سے شرمندہ ہوں۔ انہوں نے چشمہ اتار کر ٹیبل پر رکھ دیا۔ کیا کروں، تم نے حالات ہی ایسے پیدا کر دیے تھے کہ مجھے فوری ایکشن لینا پڑا۔ کتنی آسانی سے انہوں نے اپنی صفائی پیش کر دی تھی۔ وہ چپ ہی رہی۔ کیا کروں، جب انسان دوراہے پر آن کھڑا ہوتا ہے تو سمجھ میں نہیں آتا کون سا فیصلہ اس کے لیے موزوں ہوگا۔ اس کشمکش میں وہ ایک راہ کا انتخاب کر لیتا ہے۔ اب وہ اس لیے منزل کی امید لے کر آئے یا نہ آئے، وہ واقعی سراپا معمہ بنے ہوئے تھے اس کے لیے۔ آج میں اپنا حق تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کی ضرورت اس وقت نہیں پڑی جب عریب حسن سے تم اپنے کسی تعلق کا اظہار نہ کرتے، وہ بھی بلند وقت کے سامنے۔ یہ اب کس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا تھا، کہا کچھ بھی نہیں۔ پریشے، میں نے آج سے 26 سال پہلے تمہاری ماں سے پسند کی شادی کی تھی، خاندان والوں سے ٹکر لے کر، اپنے بچپن کی منگ کو ٹھکرا کر، کیونکہ یونیورسٹی میں ہی مجھے شیطان سے محبت ہو گئی تھی۔ اول تو ہماری فیملی میں تعلیم حاصل کرنے کو ہی معیوب سمجھا جاتا ہے، کجا پسند کی شادی اس پر مستضاد کہ بچپن سے منسوب خاندانی لڑکی کو چھوڑ کر۔ مجھے اس سے کبھی کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی، بس خاندان یعنی تمہاری ماں، مجھے بھائی اور میں نے خاندانی اصولوں فرسودہ روایت کو پس پشت ڈال کر اسے شادی کر لی، جس پر خاندان والوں کی بہت گرفت ہوئی کہ مجھے خاندان بدر کر دیا گیا اور ایک کمصف انسان سے وابستہ جتنے القابات تھے وہ مجھے نواز دیے گئے۔ میں نے اپنی چاہت کو پا کر کسی کی بھی پرواہ نہیں کی، لیکن مجھے پتہ نہیں تھا پودا اپنی جڑ سے ہی شناخت پاتا ہے۔ اپنی پہچان کھو کر آدمی نہیں رہتا ہے، بے نام و نشان بن جاتا ہے۔ اس بات کی اہمیت اس روز پتہ چلی جب تمہاری ماں تمہیں جنم دے کر مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی۔ میرے ہی خاندان کا ایک جانور تک میری تنہائیوں کا شریک نہیں ہوا۔ میں کسی گھاٹ کا نہیں رہا تھا، تنہائی میں دیواروں سے باتیں کرتا رہتا، کیونکہ سب مجھے چھوڑ کر جا چکے تھے۔ اب میں ایسا خزاں رسیدہ پتا بن چکا تھا جسے ہوا اپنی سمت اڑاتی پھرتی تھی۔ میں اپنے غم کسی سے شیئر کرنا چاہتا تھا، لیکن کوئی میرا رازدار نہ تھا، کوئی بھی راہ مجھے منزل کا پتہ بتا ہی نہیں سکتی تھی۔ مجھے شاخ سے جدا ہونا راس ہی نہیں آیا تھا۔ تو یہ پہیلیاں بجھوا رہا تھا۔ اس روز بلند بخت اس کے پاپا کو مجرم ٹھہرا کر خود کو ترم خان سمجھ رہا تھا۔
بڑی مشکل سے میں نے دوبارہ اپنی شناخت پائی ہے۔ پریشے مجھ سے میرا خاندان نہ ملا، میری بغاوت اور میری کوتاہیوں کو فراموش کر کے اب مجھ پہ حوصلہ نہیں کہ میں دوبارہ اسے کھو دوں۔ ان سب باتوں میں میرا کیا قصور تھا پاپا، جو کل مجھے زندہ درگور کر دیا؟ آپ کو اپنی بیٹی عزیز تھی کہ بھانجا جو میری غروری ہستی کو لے ڈوبے آپ؟ بس اس کی مجھے اپنی شناخت بہت عزیز ہے پریشے، بیٹی اور بھانجے کی بات نہیں، وہ شناخت جو میں نے اپنی نادانیوں کے ہاتھ کھو دی تھی، اس لیے میں نے تمہارا رشتہ بلند وقت سے طے کر دیا ہے۔ مجھے تو پہلے ہی لگ رہا تھا اس کی باتوں سے، بلند وقت کی باتوں سے اور اب ان کی باتوں سے۔ کیا بیٹی شناخت پانے کے لیے ہوتی ہے؟ بگڑا نوابزادہ ہے تو شادی کر دو، لڑکی سدھار لے گی۔ رشتے ٹوٹ رہے ہیں تو شادی کر دو، لڑکی جوڑ دے گی۔ الفیہ کی لڑکی ہے، ویسے لڑکیوں کو کچھ نہیں سمجھتے، دوسری طرف ان کو ایسے بھی کہتی ہو کہ ہمارے نوابزادی کو سدھار دے گی، رشتوں کو مضبوط کر دے گی، پتہ نہیں کیا کیا، اور ایک طرف کہتے ہو عورت کچھ بھی نہیں ہے۔ منافقت، سارے کے سارے منافق ہیں۔ کیا آسمان بھی ٹوٹ پڑتا تو اتنی حیرانی نہ ہوتی، اتنے غم سے دوچار نہ ہوتی۔ وہ اپنی سزا اس کے سر منڈنے چلے تھے، اگر ان کی نظر میں اپنے اعمال کوتاہیوں کی صورت میں تھے تو سزاوار اسے کیوں ٹھہرا رہے تھے؟ بلند بخت نہیں پاپا، نہیں۔ اپنی آواز کسی پتال سے آتی محسوس ہوئی، جیسے وہ اس کے وجود کو خاردار جھاڑیوں پر گھسیٹنے کے لیے لا رہے تھے۔ کیوں نہیں پریشے، کیا کمی ہے اس میں؟ صرف یہ کہ وہ پڑھا لکھا نہیں، صرف تعلیم کامیاب زندگی کی ضامن نہیں ہوتی، اس کے پاس ہر وہ آسائش ہے جس کی ایک لڑکی تمنا کرتی ہے۔ سب سے بڑھ کر وہ ہمارے خاندان کی پہچان ہے، اس نے خود تمہارا ہاتھ مانگا ہے، اس سے بڑھ کر میرے لیے اور کوئی فخر کی بات نہیں ہوگی۔ سب کچھ جانتے ہوئے بھی وہ اپنے اس مطالبے سے پاس نہیں آیا کہ میرے دل میں صرف اریب حسن کی جگہ ہے، کس قسم کا وہ انسان ہے۔ تو تم محبت حاصل کر لی اور اس بیچاری کو، وہ اسے تمہاری نادانی سمجھ رہا ہے۔ اتنا بڑا ظرف کس کے پاس ہوتا ہے اریب؟ نہ ہماری ذات ہے اور نہ ہی اسٹیٹس کا، پھر کس طرح میں اپنی بیٹی کا ہاتھ اسے دے دوں؟ 2-4 ملاقاتوں میں زندگی کے اتنے بڑے فیصلے نہیں کیے جاتے۔ میں اپنی کہانی دوبارہ نہیں دہرانا چاہتا پریشے، یہ نہ ہو کہ لوگ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ جو حرکت باپ نے کی وہی بیٹی نے بھی کی۔ خاندان میں میری کچھ عزت رہنے دو پاپا، میری ماں کی حیات ہی اتنی تھی، ورنہ وہ آپ کے ساتھ ٹھیک تو تھی۔ غیر خاندان کے انتخاب نے آپ کو پچھتانے پر مجبور تو نہیں کیا، وہ بے وفا تو نہیں تھی، قدرت نے آپ کا ساتھ نبھانے کے لیے مہلت ہی اتنی دی تھی انہیں۔ یقین کریں میں بھی نہیں پچھتاؤں گی۔ خاندان والے کیا کر رہے ہیں کیا نہیں، کیا ہم مداخلت کرنے جاتے ہیں؟ اس دنیا میں ہر کسی کو اپنی مرضی سے جینے کا حق ہے، پھر ہم کیوں خوامخواہ خاندانی اقدار اپنے اوپر مسلط کر لیں، وہ بھی ناجائز۔ وہ کڑے تیوروں سمیت مڑے تھے۔ چلو خاندان کو ایک طرف کر دیتے ہیں، تو کیا تم میری مرضی کے خلاف چلو گی؟ جو راستہ میں نے تمہارے لیے منتخب کیا اس سے انحراف کرو گی؟ مجھے نہیں پتا تھا یونیورسٹی میں یہ سب تمہاری مصروفیات ہے، بلند بخت سے ہی کہتا تھا، اندھا اعتماد میں تم پر کیوں کر رہا ہوں۔ انہوں نے ایک اور ضرب لگائی، اس سے بہتر تھا کہ آپ میری پرورش وہی گاؤں میں کرتے اور بچپن سے مجھے بلند بخت سے منسوب رکھتے، تو میں آج میرے خیالات و احساسات پر نہ ماحول کی چھاپ ہوتی، نہ جذبات پر کسی انسان کے پہرے داری۔ میں زیور اور زرتار کپڑے تن پر سجا کر کہتی، ہاں میں بہت خوش ہوں، میری روح تہی دامہ رہتی تو رہتی۔ میرا ضبط مت آزماؤ پریشے، میرے فیصلے میں کتئی کوئی لچک نہیں آئے گی۔ اس ہفتے تمہاری شادی ہے، یہ سب فیصلے طے کرنے تمہاری پھپھو آ جاتی، لیکن ان پر فالج کا اٹیک ہوا ہے، اس لیے وہ آنے سے قاصر ہیں۔ بھول جاؤ کہ کبھی تم نے کوئی نادانی کی تھی۔ وہ پے در پے ضرب لگا رہے تھے اور وہ مرغ بسمل کی طرح تڑپ رہی تھی۔ وہ شخص جس نے اس کی تنہائیوں میں جلترنگ بجائے تھے، اس کی تڑپتی روح میں اپنی ہستی کا قرار بخشا، اس کے ساتھ ہنسنا، اس کے دکھ پر مغموم ہونا، اس کی کالی شرارتی آنکھوں کے اشارے جب اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیرتے تو وہ خوب ہنستا۔ ایک مضبوط متین یہاں سے کچھ متن ویسے میں نے پڑھا تھا، ایک برڈ اور خوبصورت سہارا اس کے روپ میں پاتی۔ وہ تو اس برستے ساون میں محبت نے یوں ننھی کومپل کی طرح سر اٹھایا کہ وہ تو حیران ہی رہ گئی، اور اس ہریالی کو دیکھ کر وہ بھی نہال تھا۔ جب لائبریری میں لگا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں، بس اظہار نہ کر سکے تھے، اور یہ خوبصورت اقرار بھی ساون کی ایک خوبصورت شام کو ہی ہوا، جب ٹھنڈی معطر بوندیں ہریالی کو تازگی پہنچانے کے لیے برس رہی تھی۔ کیسے بھول جائے گی اس حسین رات کو؟ خدا کے واسطے پاپا، وہ دوزانوں ہو کے ان کے دونوں ہاتھ تھام لیے، پلکوں پر تو نہ رکنے والا سیلاب رہا تھا۔ آپ اریب حسن سے ایک بار بات مل تو لیجیے، ایک بار بات تو کر کے دیکھیں، اس میں میری ہی خوبو آپ کو نظر آئے گی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش رہیں گے، وہ میرا ہم مزاج ہے، ہم دونوں کی زندگی بہت سہل گزرے گی، پھر ہم دونوں کے بیچ سلیم کا فرق بھی نہیں، ایک دوسرے کو سمجھنے میں ہمیں آسانی رہے گی۔ وہ بہت شائستہ، تمیز دار اور سلجھا ہوا انسان ہے۔ پلیز پاپا اپنے فیصلے پر نظر ثانی کیجیے پلیز۔ وہ گڑ گڑائی تھی، جس فیصلے پر غور کرنا تھا میں نے کر لیا، اب نہیں پریشے،
ان پر کسی بھی آنسو کا ذرا بھی اثر نہیں ہوا تھا۔ اس کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیے تھے انہوں نے۔ وہ تمہیں ابھی نہیں، بعد میں سمجھ آئے گا کہ میں نے تمہارے لیے برا فیصلہ کیا تھا کہ اچھا۔ زندگی گزارنے کے لیے محبت نہیں بلکہ اور کچھ بھی چاہیے ہوتا ہے۔ محبت 2-4 دن کی چاندنی ہوتی ہے، لیکن زندگی کی ضروریات اور خاندان کا مان ساری عمر ساتھ رہتا ہے۔ اپنے کمرے میں جاؤ اور تیاری شروع کرو۔ بے وقوفی کی باتیں بھلا دو۔ تیزی سے نکل گئے تھے اسے سیکھنے کے لیے تنہا چھوڑ کر۔ پھر دل نے ایک فیصلہ کیا، بغاوت کا۔ میں اٹل ہو جاؤں تو دنیا کی کوئی طاقت میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ شرعی لحاظ سے بھی مجھے اپنی پسند کا حق ہے۔ پاپا کی عزت پر حرف نہیں لاؤں گی، بس اپنی زندگی کا یہ فیصلہ کم از کم خود کروں گی۔ میں عریب کے بغیر نہیں جی پاؤں گی۔ آنسو پہنچ کر اپنے کمرے کی طرف رخ کیا۔ عریب سے ملنے کا وقت لیا اور خود پہنچ گئے۔ وہ پہلے سے وہاں موجود تھا۔ پہلے شکست خوردہ اور ملول ہے صورت تھی، اس کی رخ کی چمک اڑ سی گئی تھی، زندہ چہرے پر تابانی نہیں تھی۔ ہلکی سی بڑی ہوئی شیو سمیت واضح لگ رہا تھا وہ بھی سوچوں کے تانے بانے میں الجھا ہوا ہے۔ تمام حالات واقعات سننے کے بعد پریشی کے آنسو کو بہنے دیا اور لاچارگی سے ڈوبتے ہوئے سورج کی طرف نگاہ کر لی۔ تم ایک بار پاپا سے بات کرو، باقی میں سب کچھ سنبھال لوں گی۔ میں کسی صورت بلند بخت سے شادی نہیں کر سکتی عریب۔ جان تو دے سکتی ہوں لیکن تمہیں کھونے کا حوصلہ نہیں۔ کب آؤ گی عریب؟ کیونکہ میرے پاس صرف 1 ہفتے کا وقت ہے اور اس تمام عرصے میں مجھے تمہارے لیے لڑنا ہے۔ تم آج ہی آ کر پاپا کو اپنا پرپوزل دو، باقی میرا کام ہوگا۔ وہ جس کی گہری نگاہ پر چھوئی ہوئی کی طرح سمٹ جاتی تھی، ایک سومائنی فکر پر رنگوں میں نہا جاتی تھی، آج کس طرح بے صبری سے اپنے جذبات کا اظہار کر رہی تھی۔ حالات نے کتنا بدل دیا تھا اسے۔ تم کچھ بول کیوں نہیں رہے عریب؟ کب آؤ گے بات کرنے؟ ایک اچنبے سے اس کے خاموش تیوروں کو دیکھے گی، کئی سہانے اس کے جھکے سر کو وہ حیرانگی سے دیکھے گی۔ اس کے پاس جیسے کہنے کو اب الفاظ ہی نہ آتے۔ میں کچھ پوچھ رہی ہوں عریب، تم سن نہیں رہے یا سننا نہیں چاہتے؟ بولو نا۔ تمہاری خواہشات کی ایک خواہش ہوں میں، تمہاری آرزوؤں کی فہرست میں سر فہرست ہوں میں۔ پھر کیوں نہیں چاہتے تم اپنے خوابوں کی تعبیر؟ بولو، کیا چیتے جی مجھے مارنا چاہتے ہو؟ وہ اسے جھنجھوڑے گی۔ اب تو یوں لگتا تھا جیسے ساون آنکھوں میں بس گیا تھا۔ پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم بلند بخت سے شادی کر لو پریشے۔ تیرا ساٹا ہاتھ گیا گواچا۔ اس کے اطراف جیسے بم بلاسٹ ہوا تھا، اطراف سے، اور اس کے وجود کے پرخچے اڑ گئے تھے۔ سماعت بحری ہو گئی تھی، الفاظ گنگے ہو گئے تھے۔ مجھ میں ہمت نہیں کہ تمہارے پاپا کے لیے سوالات کا پرچہ بن جاؤں میں۔ جس روز میں آیا تھا تمہارے گھر، اسی روز ان کی سوالیہ نگاہیں میرے وجود میں پوست ہوئی جا رہی تھی۔ کیسے میں اتنا بڑا سوال نامہ لے کر ان کے سامنے مائمہ بن جاؤں؟ بس ایک محبت کے لیے میں قدم بقدم پر ان کی تضحیک امیز نظروں کا سامنا نہیں کر سکتا۔ بس ایک محبت؟ تو جب تمہیں پتا تھا کہ وہ تمہیں سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے ہیں تو اس کے بعد تم نے اظہار کیوں کیا؟ پہلے مجھے یہ بتاؤ۔ لیکن انہوں نے پہلے تمہیں سوالیہ نظروں سے دیکھا، پھر تم نے اظہار کیا۔ ایسا کیوں کیا تم نے پھر، جب تم اسی دن سمجھ گئے تھے؟ یہ الفاظ تو ہمیشہ کے لیے دماغ کی دیواروں پر چسپاں ہو گئے تھے۔ میری دعا ہے کہ تم اور بلند بخت بس عریب نہیں، وہ چیخی۔ تمہیں پہچانے کے لیے تمہارا انکار ہی کافی ہے۔ اتنی بڑی بد دعا کو زندگی کے ساتھ پویستہ کر کے دعا مت دو۔ تیزی سے اٹھی اور حالات کے دھارے پر بہنے کے لیے چلے گئے۔ وہ جو شہر دل تھا اجڑ گیا، وہ جو خواب تھا وہ بھر گیا۔ کبھی موسموں کی نظر لگی، کبھی وہموں نے ڈرا دیا، کبھی منزلوں کے سراب نے ہمیں راستے میں دکھا دیا، کبھی زندگی کی کتاب سے ہمیں جس نے چاہا مٹا دیا۔ بس اسی لیے وہ جو جا رہا تھا تو دور تک اسے دیکھتے ہی رہے، مگر نہیں دی صدا اسے روکتے بھی تو کس لیے۔ بلند بخت کی خوبصورت دلہن کے تذکرے دور تلکتے گئے تھے۔ حسن، معصومیت اور بے وفائی کی سوگواریت نے عجبی روپ اسے عطا کر دیا تھا۔ سرتا پا زیور اور سرتار کپڑوں میں لدی پھندی وہ اس کے سجے سجائے بیڈ روم میں بیٹھی تھی۔ ایک نظر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ جب خودکشی کے لیے خنجر اپنے ہاتھ میں ہی تھام لیا تھا، رخصتی کے وقت پاپا تیزی سے قریب آئے تھے۔ وہ جو برق رفتاری سے بلند بخت کی گاڑی میں بیٹھ رہی تھی۔ پریشے ملیں گی نہیں مجھ سے؟ ملوں گی۔ روز حشر اس سے پہلے آپ نے مجھ سے ملنے کی کوشش کی تو ناکامی ہوگی، بیجے لہجے میں کہتی ایک قیامت کی نگاہ ان پر ڈالی اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ سر جھکا کر رہ گئی، آنکھیں کونے سے آنسو بھی شاید ٹپک پڑا تھا۔ جانے کیوں، حالانکہ وہ بہت مطمئن اور آسودہ تھے اپنے اس فیصلے سے۔ بلند بخت نے اس کا قیامت خیز روپ دیکھا۔ وہ جو بے حس مورت کی طرح براجمان تھی، تھوڑی ایک انگلی سے پکڑ کر اٹھائی۔ وہ وحشیانہ انداز میں دیکھے گی۔ اس کے لبوں پر تمسخر بکھر گیا۔ اس روپ نے عریب حسن کو کتنا بے قرار کیا ہوگا، ہے نا؟ اس کے دل پر ایک گھونسا سا پڑا۔ لگ رہا تھا حرکت قلب بند ہو جائے گی۔ ایک کی کچھ جدائی اور ایک کا یہ انتقام۔
جلتا کہ اجڑے ہوئے علاقے کا نقشہ۔ ہائے ہائے، مجھے تو رونا نہیں آ رہا، عجیب بھی فیلنگ آ رہی ہے بیچاری۔ کہاں جاتی وہ خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کی، سر جھکا کر کسی مجرم کی طرح اس کے دربار میں پیش ہو گئی۔ جانتی ہو وہ عاشق نامراد اس وقت کہاں ہوگا؟ لڑکھڑا رہا ہوگا شہر کی سڑکوں پر تمہارے کھمبے۔ قدرت نے حکمرانی کی بھاگ دوڑ اس کے ہاتھ میں جو تھما دی تھی، ایک جاہل کی جہلانہ سوچ کیسی ہو سکتی ہے؟ عریب حسن سے مجھے محبت کل بھی تھی اور کل بھی رہے گی۔ دوبارہ کہکا گونجا تھا، تم ذرہ ہو وہ آفتاب۔ کہکے تھے کہ تازیانے پہ در پہ اس کے وجود پر شدید برس رہے تھے۔ پلیز بلند بخت، جتنا تمہارا نام اچھا ہے نا اتنے ہی کام اچھے کرنا پلیز، اللہ کا تجھے واسطہ ہے۔ ویسے تو تم اس کا مذاق اڑا رہے ہو، لیکن پلیز میں سمجھ سکتی ہوں کہ اس نے تمہیں ٹھکرایا تھا تو تھوڑی سا غصہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن انا مت بنانا۔ اچانک وہ وحشیانہ انداز میں اس کے قریب آیا، جھٹکے سے دوبارہ چہرہ اونچا کیا اور زوردار تھپڑ سے اس کا چہرہ سرخ کر دیا۔ یار ساری کی ساری پولیس دھری کی دھری رہ گئی۔ کم بخت نے وہی کیا جیسے کرنا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ضرب سے چکا چوند بری بتکیے پر جا گری۔ ایک ایک بات کا بدلہ لوں گا تم سے پریشے، تمہارے پاپ کے کارنامے کا حساب بھی تم سے ہی لوں گا، جو اس نے خاندان سے بغاوت کر کے سر انجام دیا تھا، اور تم سے تو خیر اپنی ذات کی بے عزتی کا حساب چکتا کرنا ہے، تمہارے عشق کی بے حیائی کا بدلہ لینا ہے۔ حیرت ہے تم مجھ سے شادی پر راضی کیسے ہوگی؟ یار نے دغا دے دیا کیا؟ یہ تمہارے پاپا سے بات کرنے کا حوصلہ نہیں تھا کمینے میں؟ مجھے سمجھ نہیں آتی ایک چیز کی کہ ٹھیک ہے چلو تم اپنی بے عزتی کا تو بدلہ لو گے، لیکن اتنا تشدد نہیں۔ دوسرا، تم اس کے والد نے وہ کیا، تم تو چھوٹے سے تھے، تمہارے کیا حق تک بنتی ہے؟ مطلب شاید تم پیدا بھی نہیں ہوئے ہوگے، تو تمہارا بدلہ لینے کا کیا تک بنتا ہے؟ یہ تو بیانی شادی میں عبداللہ دیوانہ نہیں ہو گیا؟ وہ اٹھ بیٹھی، ایک آنسو کو بھی گننے نہیں دیا پلکوں سے۔ میں تمہارے ہر وار کے لیے تیار ہوں بلند بخت، تم سے اور کوئی توقع ہی نہیں تھی مجھے۔ قسمت میں بھی مجھ سے اچھائی کرے گی یہ میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ مجھے بھی نظر آ رہا ہے، میں تمہیں ایسے ہی رکھوں گا، تمہیں اپنی قربت دینا اپنی توہین سمجھوں گا۔ اتنی آسان چیز مجھے مت سمجھنا، تمہارے لیے تو بہت شفاق ہو چکا ہوں میں۔ میری مفلوج ماں کی خدمت کرو گی تم، اور ہر وہ کام کرو گی جو یہاں مزارے کی عورتیں آ کر کرتی ہیں۔ بصورت دیگر چلتا ہوا سگریٹ سفید بازو پر داغ دیا۔ اس نے آنکھیں بھینچ کر کو اپنے اندر اتار لیا۔ وہ دوبارہ کہکا لگاتا بستر میں دراز ہو گیا۔ صوفے پر دفع ہو جاؤ، نیچے بھی سو سکتی ہو، شب بخیر۔ ہاتھ بڑھا کر لائٹ آف کر دی۔ اب وہ تھی اور ایک لمبا سفر برہنہ پا۔ اسے مقتل میں بھیج کر پاپا کس سکون سے سو رہے ہوں گے۔ خیر، آپ کی محبت کے تاج محل پر پاپا میں قربان ہو گئی۔ شاید میری پیدائش کے وقت آپ نے شدت سے خدا سے بیٹی ہونے کی دعا مانگی ہوگی تاکہ آپ کی تمام غلطیوں کا کفارہ وہ ادا کر سکے، آپ کی بغاوت کا بلید ایک بیٹی ادا کر سکے۔ بلیدان آئی تھنک سوری بلیدان مطلب قربانی۔ میں کمزور نہیں پڑوں گی پاپا، جو مقدر کے ورق پر تحریر ہوگی، اسے میں مٹا کیسے سکوں گی؟ ہاں، روز حشر میرا آپ کا حساب بہت سخت ہوگا۔ لائٹ بند ہوتے ہی آنسو نے راستہ جیسے دیکھ لیا۔ دن کے اجالے میں بھی آنسو اس شفاق انسان کو دکھا کر کمزور نہیں بننا تھا۔ ایک دن چھوڑ کر ولیمہ تھا۔ صبح سے حویلی میں گہما گہمی کا سما تھا۔ بلند بخت کے گاؤں کی رشتہ دار عورتیں اس کے گرد گھیرا ڈالے بیٹھی ہنسی مذاق کر رہی تھی۔ دائیں طرف سے مفلوج پھپھو وہیل چیئر پہ بیٹھی سب تماشا دیکھ رہی تھی۔ اتنی خوبصورت بھتیجی کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں چمک سی ابری تھی۔ بلند بخت نے پہلے ہی کہہ دیا تھا انہیں اپنے کارنامے کی خبر بھی نہیں ہونے دینا، ورنہ باقی وجود بھی ان کا ختم ہو جائے گا کہ ان کے اتنے شاندار بیٹے کو داغدار بیوی ملی۔ وہ دور ہی سے پلنگ پر بیٹھی انہیں ایک طرف کو سر ڈھکلائے دیکھ رہی تھی۔ شام ہوتے ہی تیار کرنے والی لڑکیوں نے آ کر اسے تیار کر دیا۔ ساتھ ساتھ تعریفی الفاظ اسناد کی صورت میں جمع ہو رہے تھے۔ فیروزی لہنگے پر پھیلا کام جو یقیناً کسی اچھے ذوق والے کی پسند تھی، سوگوار حسن سمیت اسٹیج پہ بیٹھی تھی۔ پاپا اپنے مہمانوں سمیت آئے تھے۔ 3 سوٹ میں وہ سب مہمانوں سے خوش دلی سے مل رہے تھے، جیسے بہت اہم فریضہ انجام دے کر وہ آسودہ ہو گیا ہوں۔ اس کے پاس بھی آ کر بیٹھے تو اس کا دل چاہا اٹھ کر بھاگ جائے۔ رخصتی کے لیے اس نے انکار کر دیا۔ بلند بخت کے سامنے پاپا سکتے میں آ گئے۔ میں نہیں جاؤں گی، اگر کسی نے مجھ سے ضد کی تو بھری محفل میں تماشا بنا کر رکھ دوں گی۔ ہاں تو رہنے دینا ماما جی، کیا کرے گی
پیار کے شہر میں جا کر آپ نے بھی خوب یاری چمکائی اس شہر میں، اور آپ کی بیٹی بھی اپنی محبت کو چار چاند لگانے جا رہی تھی۔ اب کیا کرے گی اس نامراد جگہ جا کر خواہ آنسو بہانے کے علاوہ کوئی اور کام تو ہوگا نہیں، اس لیے بہتر ہے اپنے شوہر کے پاس رہنے دے اسے، ورنہ آپ کی طرح نہ گھر کی رہے گی نہ خاندان کی۔ وہ گرایا، پاپا کے ہونٹوں کی مسکراہٹ کہیں مفقود ہو گئی۔ یہ رشتہ جوڑا تھا، یہ قربانی دی تھی تم نے اپنی بیٹی کی خاندان سے واپس رشتہ جوڑنے کے لیے؟ نہ تمہاری بیٹی خوش اور نہ ہی تم، یا تو وہ تمہیں عزت سے پکارتے نا پھر بات ہوتی۔ سکتے میں تو وہ بھی آ گئی تھی، اپنے حوالے سے تو بے عزتی کے لیے تیار ہی تھی، لیکن پاپا کی ذات پر ڈائریکٹ حملہ اس نے بلا خوف و خطر کیا تھا۔ شاید وہ بس اسے اپنی ذات سے منسلک کرنے کے انتظار میں تھا، تاکہ ماموں کی طرح کا بھی سب حساب کتاب چپٹا کرے۔ اسے بڑے زوروں کا چکر آیا کہ دوبارہ اسٹیج پر جا بیٹھی۔ پاپا نے بے ساختہ ہاتھ بڑھایا تھا اس کی طرف۔ دھیان سے پریشے، جب اپنے کردار پر کاری ضرب پڑی تو بیٹی کا لڑکھڑانا بھی نظر آ گیا، ورنہ تو اسے پھر سمجھ کر پھینکنے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ وہ بہت آہستہ سے گاڑی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ شاید روز حشر آج سے ہی آپ کے لیے شروع ہو چکا ہے پاپا، اب آپ یہاں آنے سے پہلے بھی سوچیں گے۔ اچھا ہے، ویسے بھی کون سا مجھے آج سے ملنا تھا۔ اپنے کمرے میں وہ زیور اتارتی سوچ رہی تھی، بلند بخت کمرے میں آ چکا تھا۔ ایک چڑھتی نگاہ اس پر ڈال کر چینج کرنے چلی گئی۔ واپس آئی تو وہ رائفل چمکا رہا تھا، شاید کسی نئے شکار کی تلاش تھی۔ صبح شکار پر جانا ہے، اب تمہاری ذمہ داری ہے پریشے۔ کسی وقت انہیں کھانا کھلانا ہے، کیا کھلانا ہے؟ آئی تھنک بی جی، اب تمہاری ذمہ داری ہے پریشے، کس وقت انہیں کھانا کھلانا ہے، کیا کھلانا، نہلانا ہے، کپڑے بدلوانے ہیں، مالش کرنی ہے، سب کان کھول کر اچھی طرح ازبر کر لو۔ واپسی پر مجھے کوئی شکایت نہیں ملنی چاہیے۔ فضول کا سجنے سمجھنے میں وقت مت ضائع کرتی رہنا، ویسے بھی تمہارے حسن کو سہرانے والا یہاں کوئی نہیں، تو بیکار سنگار کرنا ہے، اور میں نے تو تمہیں نظر اٹھا کر دیکھنے کا بھی روادار نہیں، نظر بھر کر دیکھنا تو دور کی بات، بہتر ہے نارمل حلیے میں ہی رہنا۔ اس کی تو جینے کی خواہش مر چکی تھی، سجنا سنورنا تو دور کی بات تھی، بس یہی کہہ رہا تھا کہ اس کے لیے اپنے بے جان لاشے پر لیپا پوتی کرتی۔ آہستہ سے کمبل سر تک لے لیا۔ دوسرے روز وہ چلا گیا، بی جی کی خدمت کے لیے جو ملازمہ مقرر تھی اس کی چھٹی کر کے گیا تھا۔ اس نے کام اپنے سر لے لیا، مستعدی سے انہیں کھانا کھلاتی، دوا دیتی اور سوپ جیسی رفیق اشیاء ایشیا اور اشیاء میں بہت مطلب ایک سملر تھا۔ جب ہم چھوٹے تھے بہت زیادہ ہمیں اس چیز میں نا گڑبڑ سی ہوتی تھی، الجھن۔ شکر ہے ہم نے ڈفرینس کر لیا۔ اکثر ان کے ڈھلتے ہوئے سر اور بے جان حصے کی بدولت منہ سے بہہ جایا کرتی۔ وہ جھٹ پٹ صاف کرتی، دوسری مرتبہ دینے کی کوشش کرتی، کبھی سر دھلاتی اور کبھی نہانے کا پوچھتی۔ اس بات میں ایک ہاتھ کا یا آنکھوں کا اشارہ ہوتا تو نیم گرم پانی سے نہلا بھی دیتی، پھر زیتون اور دوسری جڑی بوٹیوں کے تیل سے مساج شروع کر دیتی تو گھنٹوں گزر جاتے۔ بستر پر ڈال کر سر میں اس وقت تک مالش کرتی رہتی جب تک کہ انہیں نیند نہیں آ جاتی۔ کس کے لیے کر رہی تھی سب کچھ؟ عریب حسن کی بے وفائی کے صلہ میں، بلند بخت کے انتقام کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، پاپا کے تھمائے ہوئے حکم نامے کی پاسداری کے لیے؟ کس کے لیے بھی نہیں، صرف نوشتہ تقدیر کو دا دینے کے لیے، جس نے اس کی اتنی اچھی تقدیر بنائی کہ اٹھتے بیٹھتے کردار عزت نفس پر کڑی ضرب پڑتی رہے۔ اس کے باوجود جسمانی مشقت میں بھی کمی نہیں تھی۔ بلند بخت دا دے رہا تھا اپنی ماں کی اتنی اچھی دیکھ بھال پر۔ امید ہے تم حویلی کے باقی کام بھی بہت اچھی طرح انجام دے لو گی۔ ذرا پینے پلانے کی طرف بھی توجہ دو، یہ چکی تمہاری منتظر ہے۔ اس کے لیے میں ملازمہ کو ہٹاؤں گا نہیں، بلکہ وہ تھک جائے گی تو تم سنبھال لینا۔ ذرا پتہ تو چلے قلم اٹھانے والے ہاتھ چکی چلاتے کیسے لگتے ہیں۔ اس نے تو لب ہی سی لیے تھے جب وہ مطلق العنان بنا بیٹھا تھا تو شکوہ شکایت کا فائدہ ہی نہیں تھا۔ اپنی اندر کی ویرانیوں سے سمجھوتا کر بیٹھی تھی اور حاکم وقت اسے مان بیٹھی تھی۔ بہت تیزی سے چکی چلاتی، گندم مکئی کے دانوں کو تیزی سے صفوف میں تبدیل ہوتا دیکھ کر یہی خواہش ہوتی کاش وہ بھی ایک دانہ ہوتی اور کوئی تیزی سے اس کی ہستی کو مٹا کر رکھ دیتا۔ اس طرح مر مر کر جینے کا کیا فائدہ تھا؟ رات جب بستر پر آتی تو کندھے بازو کمر پوری طرح دکھرے ہوتے۔ اسے اس حال میں دیکھ کر بلند وقت کا انتقام پورا ہوتا اور اس کے ہر حکم کی پاسداری کے لیے وہ خود سے انتقام لیتی۔ پاپا ولیمے کے کئی مہینوں بعد آئے تو اس وقت بھی یہی کام کر رہی تھی۔ ملگجے کپڑوں میں اس کے نازک سنہری روحوں جیسے والے سفید ہاتھ تیزی سے چکی کے گرد گھوم رہے تھے۔ تن پر زیور نام کی کوئی شے نہیں تھی، ایک مزارے کی عورت، اور اس میں کوئی فرق ہی نہیں لگ رہا تھا۔ بے حد حیران اور تعلق بھری نظر ان پر ڈال کر وہ پھر سے مصروف ہو گئی تھی۔ خاندانی مان اور خاندانی شناخت کی دھچیاں بکھر رہی تھیں، ان کے دل پر خونسا سا لگا تھا۔ بس میرا دل کر رہا ہے باپ کو سب سے پہلے نا کہیں پہ جا کے
کیا ہی کہہ سکتی ہوں، میں نے سمجھ نہیں آ رہا، کچھ بولنے کو بھی نہیں ہے ان کے لیے۔ تمہاری بیٹی الفی تھی یا کیا تھی تمہاری بیٹی؟ اپنی غلطیوں کا ازالہ؟ اب سکون میں ہو، اس نے صحیح کہا ہے۔ تم اتنے بے حس کیسے ہو سکتے ہو جب تمہیں پتا تھا وہ ایسا ہے؟ تمہاری بس ان سے بھی نہ کرتے کسی اور سے کر دیتے، لیکن یہ بلند بخت تو کیڑے پڑے ہیں اسے اللہ کر کے۔ یہ وہ پریشے تو نہیں تھی جو ایک لقمہ بھی چھان پھٹک کر اٹھایا کرتی تھی؟ کپڑوں میں سب سے اچھا اس کا کپڑا ہوتا تھا، جولری صرف وہ امپورٹڈ پہنا کرتی تھی، اور گھر میں داخل ہوتی تو صاف پتہ چل جاتا کہ پریشے ارباب داخل ہوئی ہیں۔ اس کی مخصوص پیرس کی خوشبو ان کے نتھنوں میں جا پہنچتی تھی۔ یہ خاندان کے نام پر کس قسم کا سودا وہ کر بیٹھے تھے؟ بلند بخت، یہ میری بیٹی کا کیا حال بنایا تم نے؟ میری پڑھی لکھی بیٹی مزارے کی عورتوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہی ہے، مشقت کری آخر کیوں؟ بہت احتیاط سے انہوں نے سوال کیا۔ جواب ان محسا تھا، وہی سخت دلی والی مکروہ ہنسی۔ پہلے تو اپنے دماغ میں ایک بات بٹھا لے ماما جی کہ وہ آپ کی بیٹی نہیں، میری بیوی ہے، اس لیے آئندہ یہ سوال سوچ سمجھ کر اٹھائیے گا۔ دوسری بات یہ کہ وہ جو کر رہی ہے اس کے اعمال کا صلہ ہے جو وہ شہر میں انجام دے کر آئی تھی۔ اب آپ کو کوئی سبق سکھانے والا نہیں ملا تو کیا اسے بھی شتر بے مہار چھوڑ دوں گا؟ اس کے دماغ سے اس کا بھوت ایسے تو نہیں اترے گا نا جب تک کہ اس کو اپنا آپ مٹاؤں گا نہیں۔ مندر تک لرز کر رہ گئے۔ کاش تمہاری اصلیت کا مجھے پہلے سے علم ہوتا تو کبھی اپنی پھول جیسی بچی کو تمہارے ہاتھوں نہیں رونواتا۔ آواز میں جانے کہاں سے نمی آ گئی تھی۔ کیوں؟ میں نے اسے ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھنے کا وعدہ کیا تھا آپ سے، یا مہارانی بنا کر رکھنے کا عہد کیا تھا؟ پتا تو تھا میں کس قسم کا بندہ ہوں، پھر کیوں بچ گئے تھے مجھ پر صرف خاندان حاصل کرنے کے لیے؟ مجھے کیا خبر تھی یہ خاندان ہی مجھے سانپ بنا کر دھس لے گا۔ میں آزاد کراؤں گا تم سے بلند بخت اپنی بچی کو، ورنہ میری روح کو قرار نہیں ملے گا۔ ٹھوس لہجے میں بولتے ہوئے انہوں نے انگلی اٹھائی تھی۔ ضرور، اپنا یہ شوق بھی پورا کر لیجیے گا اگر آپ کی بیٹی آپ کا ساتھ دے تو۔ وہ تو آپ کی شکل بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتی۔ دیکھا آپ نے؟ آئے ہوئے آپ کو 1 گھنٹہ تو ہو چلا ہوگا، وہ ملنے تک نہیں آئی۔ اب تو آپ کو پہچانتی بھی نہیں ہے۔ ویسے آپ کی بیٹی بہت سیانی، آپ نے تو پسند کی شادی کر کے حویلی کی بنیادیں ہلا دی تھی، لیکن وہ حویلی کے کونٹے مضبوط کرنے کے لیے اپنی پسند بھی بھولتی جا رہی ہے۔ ہر بات میں اس کے لہجے میں تانا چھپا ہوا تھا، ہر جملے میں ان کے خلاف زہر تھا۔ وہ انتقام لے رہی ہے اپنے آپ سے بلند بخت، اسی لیے تو نہ مجھے پہچانتی ہے نہ اپنے آپ کو۔ اسے اس کھائی میں دھکا بھی تو میں نے دیا ہے۔ التجا کی گڑگڑاہٹ یاد آئی۔ یہاں وہ روشن پیشانی والا ایک نوجوان جو بارش کی رات ان سے اندر آنے کی اجازت طلب کر رہا تھا، جس کے ماتھے پر جا بجا بارش کے قطرے گر رہے تھے اور آنکھوں میں امید، شہد، عاجزی کے انگنت دیپ روشن تھے۔ ایک ہوک سی دل میں اٹھی، وہ سینہ تھام کر رہ گئے۔ ان پڑھ اور بے شعور خاندان سے بڑھ کر تعلیم ہوتی ہے جس کا فرق قدم قدم پر محسوس ہوتا ہے، اور اس وقت تو تعلیم کی یہ طلب لپٹ کر دامن گیر ہوتی ہے جب انسان خود جہالت کی تاریکیوں میں گر جاتا ہے۔ کاش انہوں نے تکیے پر جا بجا سر کو پٹکا، یہ کاش آخری ثابت ہوئی اور وہ پریشے کا دکھ سہ نہ سکے۔ اسے دکھ کی دلدل میں جو پھینکا تو خود کو بھی نہ روک سکے۔ برین ہیمریج جان لیوا ہی ثابت ہوا۔ ایک جنبش سی ہوئی اس کے بے جان وجود میں، پتھر کے وجود میں ہلکی سی دراڑ پڑی تھی۔ پاپا مر گئے، ممی کے پاس چلے گئے، پہلے بھی تنہا کیا مجھے، اب بھی تنہا کر کے تنہائیوں میں گرفتار ہوں میں۔ انہیں ابھی بھی نہیں جانا چاہیے تھا، اپنے فیصلے کا آغاز کر کے چلے گئے، ابھی تو انہیں میرا انجام بھی دیکھنا چاہیے تھا۔ بلند بخت اسے لینے کمرے میں آیا تو وہ خود سے محو کلام تھی۔ جلدی چلو، ہمیں آخری رسومات سے پہلے پہنچنا ہے، ورنہ لوگ کیا کہیں گے؟ ہسپتال بھی ماما جی داخل ہوئے تو تم نہیں گئی تھی، اب جلدی کرو۔ میں اب بھی نہیں جاؤں گی، پاپا تو میرے دل میں دفن ہے، خواہ مخواہ دنیا دکھاوے کے لیے شریک ہونے جاؤں، ان سے محبت تو تمہیں بھی نہیں ہے۔ تم بھی دوہری چال مت چلو، بے جان وجود کو قبر میں اتارنے کے لیے بہت لوگ جس بات کو دل کا بولنے سے انکار کر دے، اسے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ عجیب ہی لہجہ ہو گیا تھا اس کا۔ بہک گئی ہو تو باتیں بنوانا چاہتی ہو کیا؟ خاندان میں چلتی کر۔ وہ اجلت میں تھا۔ میں نہیں جاؤں گی بلند بخت، تم کوئی بہانہ کر دینا میرے متعلق۔ میں اپنے دل کے قبرستان میں بہت پہلے پاپا کو دفن کر چکی ہوں، میں کسی ریت رسم کو نبھانے کے روادار نہیں۔ تم اپنی منمانی کرتے ہو نا میری ذات پر، لیکن اس سلسلے میں تمہاری کوئی بات میں نہیں سنوں گی، تم اکیلے ہی جاؤ۔ اس کا ہٹیلا لہجہ دیکھ کر وہ پاؤں پٹکتا چل دیا۔ اس اداس سی شام کو پھپھو کی بے جان آنکھوں میں آنسو دیکھ کر دل ایسا بھرا ہے کہ ان کی ویل چیئر پر دھرے وجود پر سرک کر بہت روئی۔ پھپھو کی آنکھوں سے بھی تواتر سے آنسو گر رہے تھے، لرزتے کپکپاتے ہاتھ اس کے آگے جوڑنے کے انداز میں آ گئے۔ نہیں پھپھو، آپ سے تو کوئی شکوہ ہی نہیں مجھے۔ ایک مجبور بے بس انسان سے شکوہ کیا معنی رکھتا ہے؟ بلکہ کسی سے بھی کوئی شکایت نہیں جب اپنی تقدیر سے گلہ نہ کر سکے۔
انہوں نے بہت تکتوں کے بعد اپنا ایک ہاتھ اس کے سر پر دھرنا چاہا تھا اور کامیاب بھی ہو گئی تھی۔ ایک مسرت ابھری کہ وہ اب کوشش سے ہی اپنا مفلوج حصہ حرکت میں لا رہی تھی اور لب بھی کھولنے کی کوشش کرتی، جس کے نتیجے میں ٹیڑھے میڑھے الفاظ سننے کو مل رہے تھے۔ اس کی محنت رنگ لا رہی تھی، اپنی قربانی اور اپنی ریاضت کا ایک الگ ہی صلہ دیکھ رہی تھی۔ بلند بخت واپس آ گیا تھا، بہت خاموش لگ رہا تھا، یا اسے محسوس ہو رہا تھا وہ بھی اپنے حصے کے تمام آنسو بہا کر فارغ ہوئی تھی، کیونکہ اپنی آنکھوں کی نمی سے صدا پوشیدہ رکھتی۔ آج اس کی باتوں میں کسی طنز کی آمیزش نہیں تھی، کھانا کھائے بغیر سو گیا تھا۔ کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتی تھی کہ پاپا کی آخری رسومات کیسے ادا ہوئی، کیا ہوا تھا، کون کون آیا تھا۔ اس کے پاپا اور بلند بخت کی مشترکہ ملاقاتیں اتنی تلخ تھی کہ وہ بس اپنے اندر زہر اتارتی رہی۔ اب تک اس کی زندگی کا ذائقہ زہریلا تھا۔ اریب حسن کو پاپا نے دھتکار دیا تھا، دکھ اس بات کا نہیں تھا، ستم تو یہ تھا کہ بلند بخت جیسے انسان کو اس کے لیے قبول کر لیا تھا، جو کسی صورت اس کی طبیعت سے میل نہیں کھاتا تھا، نہ اس کا ماحول، نہ اس کی سوچ، نہ عادت، نہ انہیں بیٹی سے زیادہ خاندان عزیز ہو گیا تھا۔ خاندان فتح ٹھہرایا تھا اور بیٹی مفتوح۔ خاندان بیٹی کے نیم مردہ وجود پر اصولوں، روایات اور رنا کا پرچم لہرانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس کے جفا کشی سے لبریز کام ہنوز جاری تھے۔ ہاں، بلند بخت کی طبیعت میں ایک تبدیلی اس نے پائی تھی کہ اب وقت بے وقت اس سے بحث نہیں کرتا تھا، آ کر خاموشی سے سو جاتا اور وہ بھی کارپیٹ پر کروٹ بدل کر پڑی رہتی، یادوں کو ہمراز بنا لیتی۔ ساون میں بھی بہت بارش ہوئی تھی، پورا گاؤں لہلا اٹھا تھا۔ اسے تو بارشوں سے ڈر لگتا تھا کہ کہیں کوئی انہونی خواہش دامن گیر نہ ہو جائے، بس چپ چاپ شیشے کے پار برستی بوندوں کو دیکھے جا رہی تھی۔ پتہ بھی نہ چلا کب سے بلند بخت آ کر اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ اس کا گلابی چہرہ سفید پڑ چکا تھا، انابی ہونٹ پھیکے ہو رہے تھے۔ ایک کھلی کھڑکی سے ٹھنڈی بوندوں کی چھاڑ چہرے پر پڑی تو وہ جلدی سے شیشہ بند کرنے لگی۔ پہلے یہی بچھاڑ تن من میں سرشاری و تازگی دوڑا دیتی تھے۔ تمہیں اب اریب حسن یاد نہیں آتا پریشے؟ سوال تھا کہ زخم پر نمک پاشی کر رہا تھا۔ وہ بے ساختہ مڑی تھی وہ، لیکن اس کے چہرے پر اب طنز آمیز بنی نہیں تھی، بلکہ سباٹ چہرہ تھا۔ کتنی ہی دیر تک اپنے حلق میں آنسو کا پھندہ محسوس کرتی رہی۔ مردے کسی کو یاد نہیں کیا کرتے، بےحد تلخی سے کہہ کر وہ دوبارہ شیشے کی طرف چہرہ کر گئی۔ پتہ نہیں اب تک وہ تمہاری یاد میں بیٹھا ہے یا تمہاری یادوں کی قبر پر فاتحہ پڑھ کر حقیقت میں گھر بسا چکا ہے۔ ساون کی جھڑی اس کے اندر بھی اتر آئی تھی۔ ایک سوال میں بھی تم سے کروں بلند بخت؟ ضرور، ارشاد، میں تو منتظر ہوں کہ تم کچھ بولو، لیکن تمہارے ہر سوال کا جواب ہے میرے پاس۔ وہ زخمی مسکراہٹ سمیٹے دیکھے گی۔ جب تمہیں پتہ ہی تھا کہ میں کسی سے وحلانہ محبت کرتی ہوں اور اس کا میں نے بشگاف انداز میں اعلان بھی کر دیا تھا، اور تمہیں بے حد ناپسند کرتی ہوں، پھر بھی تم نے مجھے کیوں اپنایا؟ پاپا کو انکار کیوں نہیں کیا؟ میری محبت کی رسائی تو بعد کی بات ہوتی ہے، ایک مرد کے لیے بہت غیرت کی بات ہوتی ہے کہ کوئی اسے ناپسند کرے اور وہ پھر بھی اسے اپنا لے۔ بتاؤں سچ سچ؟ اس کی تھوڑی اپنے سخت ہاتھوں سے اٹھائی تھی وہ نظریں چرا کی۔ یہی انداز تو اس کا بہت برا لگتا تھا کہ حق بھی جتاتا تو بہت کمینگی سے۔ اس کے کان منتظر تھے اپنے سوالوں کے جواب سننے کے لیے، لیکن نہیں، سچ بتا دوں گا تو تمہارے میرے درمیان ایک تجسس جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور تم اسرار میں مبتلا رہو گی کہ میں نے تمہیں کیوں اپنایا۔ اسے اپنے سوالوں سے نفرت محسوس ہونے لگی کہ اس نے کیوں نہیں سوچا کہ یہ شخص توہین کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے گا۔ وہ جانے لگا تو اس کے گھنگھرالے بالوں میں اس کے گلے کا بٹن پھنس گیا۔ ایک جھٹکا سا لگا تھا بلند بخت کو بھی اور اس کے سر میں بھی۔ دوپٹہ کہیں نیچے جا گرا۔ انتقام کی آگ میں وہ اس پر غور کرنا بھی بھول گیا تھا کہ اس کے وجود میں کتنی خوبصورتی ہے۔ بال چھڑانے کی کوشش میں اس کے سر کو اور قریب کرنا پڑ رہا تھا اسے۔ سر کھلتے ہی بلند بخت نے اس کے سر کو بازو میں تھام کر چہرہ سامنے کر لیا تھا۔ وہ ششدر ہی رہ گئی تھی اس کی سرکت پر۔ اس کا ہٹیلا سا چہرہ سامنے تھا، نقوش بے حد جاذب تھے، تیکھی سے ناک چہرے کے غرور میں اور اضافہ کرتی۔ کثرت سگریٹ نوشی سے باریک بھیجے ہوئے لب بے حد کالے ہو چکے تھے۔ وہ آنکھیں پوری طرح واق کیے اسے دیکھ رہے تھے، اور بلند بخت اس کی موٹی موٹی مدبھری آنکھوں اور ان پر سایہ فغن گھنیری پلکوں کا جادو دیکھ رہا تھا۔ اسے لہراتے بال، پتہ نہیں ادھر کچھ اور ہی لکھا تھا، میں نے اپنے ہی دھاگے لگا لیا، کچھ تو ریشم کے دھاگے جیسے عجیب بہت مبا۔ لہراتے بال پوری طرح اس کے بازوں کی قید میں تھے۔ بلند بخت کی سانسوں سے اب تک سگریٹ کی بو آ رہی تھی، لیکن وہ بالوں کی وجہ سے چہرے کو جنبش تک نہیں دے پا رہی تھی۔ اریب حسن کیوں پوری طرح تمہاری محبت میں گرفتار ہوا تھا؟ جھٹکے سے اسے علیحدہ کیا اور کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ وہ تنفر سے اسے دیکھتی رہ گئی جو باز نہ آیا تھا۔ اس لمحے تھا
اسے لمحہ لگا تھا اپنے زہریلے جملوں کو اجھالنے میں۔ اس کا نام کیا لیا کہ سارے زخم پھر سے ادھرنے لگے تھے۔ وہ جو کسی کی چاہت، بے وفائی، نارسائی، سب خواہشات کو تھپک تھپک کر سلا چکی تھی، ایک بار پھر سے جاگ کر اسے حساب طلب کرنے لگی تھی۔ اس رات اس نے بے حد عجیب خواب دیکھا کہ وہ اپنے محلے میں اریب حسن کا گھر ڈھونڈ رہی ہے اور ہر گھر پر نیم پلیٹ پڑ رہی ہے، اور جو اس کا نام نظر آیا تو وہ اسی کا خوبصورت سا پھولوں اور پتوں سے سجا گھر تھا جس پر اریب حسن کے نام کی تختی لگی ہوئی تھی۔ اس کے پاپا کے نام کے بجائے اس بے وفا کا نام تھا۔ جاگ کر کتنی ہی دیر تک وہ اس خواب کو سوچتی رہی، پھر بارہا یہ خواب نظر آتا جب وہ سینے ہوئے وجود کے ساتھ اٹھ بیٹھتی تو بلند وقت کی نظریں اسے تار رہی ہوتی کہ آج کل یہ کیوں اس طرح چونک کر جاگتی ہے۔ کبھی تو خاموش رہتا اور کبھی طنز میں ڈوبے فکرے اچھالنے لگتا۔ پتہ نہیں یہ معاملہ کب کھلے گا کہ اس نے مجھ سے شادی کیوں کی۔ اکثر وہ چڑ کر سوچتی جب اس نے خواب میں اپنا ہرا بھرا گھر دیکھا، اسے حقیقت میں ایک بار دیکھ لینے کی خواہش چڑھ پکڑ کی تھی۔ ایسا تو آج جب سے اس کی شادی ہوئی تھی کبھی نہیں ہوا تھا۔ پھپھو اب ٹوٹے پھوٹے فکرے ایسے ادا کرتی تھی کہ بددقت تمام سمجھ میں آ ہی جاتے تھے۔ مفلوج حصہ بھی اب کافی حد تک حرکت میں آ چکا تھا کہ بیساکھی کے سہارے کھڑی ہونے لگی تھی۔ خوشی سے اس کی آنکھیں چمکنے لگی تھی۔ بہت دنوں بعد مسکراہٹ نے لبوں کا پیچھا کیا تھا۔ بلند وقت بھی بہت مسرور تھا۔ واہ بیجی، واہ تمہاری بھتیجی تو تمہیں دوڑنا بھی سکھا دے گی۔ اسے ان کے ساتھ بیساکھی کے سہارے چلتا دیکھ کر وہ چہکا تھا۔ انہوں نے پیار بھری خفگی سے اسے دیکھا، پھر کچھ مبہم سے اشارے اور ٹوٹے پھوٹے فکرے ادا کیے۔ وہ پوری توجہ سے دیکھ اور سن رہا تھا۔ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہوں؟ وہ سنو کہ جی چاہ رہا تھا کہ انہیں چھوڑ چھاڑ کر بھاگ جائے۔ اب ان کے سامنے جانے کیا اسے سناتا؟ یہ تو آپ اس سے پوچھ کے۔ انہوں نے بھوئیں سکیڑی تو وہ ہنس پڑا۔ میرا مطلب ہے میں اس کے ساتھ ایسا کیا کر رہا ہوں؟ ایسا کر رہا ہوں تو یہ کون سا میرے ساتھ اچھا کر رہی ہے؟ اس سے کچھ مت کہنا، یہ بہت اچھی ہے۔ ہاں ضرور اچھی ہے، لیکن آپ کے لیے۔ اور جملہ روک کر معنی خیز نظریں اس پر گار دی۔ پھپھو چلیے، آپ کی دوائی اور آرام کا ٹائم ہو گیا ہے۔ انہوں نے دھمکی آمیز نظروں سے بلند وقت کو دیکھا، جیسے کہہ رہی ہوں ایک زیادتی کا حساب لوں گی۔ ہاں ہاں میں حساب دینے کے لیے تیار ہوں، پھر کہیں گی میرا بیٹا بے قصور ہے۔ اب شاید وہ ان کے آگے اسے ذلیل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ تیزی سے انہیں لے گی۔ اس رات وہ بہت چہک رہا تھا جبکہ وہ سونے کی تیاری کرنے لگی۔ حکیم سیم پھپھو کے وجود کو نازک ہاتھوں اور کندھوں سے سنبھالنا کوئی آسان بات نہ تھی۔ اس کا جوڑ دکھنے لگا تھا۔ اب بھی چادر اپنے اوپر تانتی پوری طرح نیند کے حصار میں آنے کی تیاری کر رہی تھی۔ بیجی کو تو تم نے یکسر ہی بدل دیا۔ بتاؤ، میں خواہ ہی تمہیں موم کی مریم سمجھتا تھا۔ موم کی مریم؟ وہ کروٹ بدلتے سنتی گئی۔ بولو نا، میں تمہیں کیا چاہیے؟ یہ کوئی مذاق نہیں تھا، میں سچ تم سے کوئی خواہش پوچھ رہا ہوں تمہاری۔ اس نے چہرہ موڑا۔ وہ واقعی سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پوری کرو گے؟ جانے کس ساز کے تحت وہ درخواستگار بن گئی تھی؟ یا خواستگار؟ ہاں کہا نا، بولو تو صحیح۔ مجھے ایک بار میرا گھر دکھا دو۔ اب یہ مت سمجھنا کہ میں بہانے سے شہر جانا چاہتی ہوں کسی سے ملنے، ایسی کوئی وہ خواہش نہیں۔ تم میرے ساتھ ہی رہنا، بس میں ایک بار اپنا گھر دیکھنا چاہتی ہوں۔ جانتے تو ہوگے کتنا خوبصورت تھا وہ گھر۔ اس نے گہری سانس بھری۔ چلنا کب چلنا ہے؟ اس نے بےحد حیرانی سے اس کے کرخت مزاج کو نرمی میں بدلتا دیکھا۔ جب تم چاہو، کل چلو۔ ان دنوں میں بھی فرصت سے ہوں، اور اپنی پھپھو کو بھی اچھی طرح الوداع کہہ دینا۔ وہ بری طرح چونکی اور اس کی طرف دیکھا جبکہ وہ کڑوڑ بدل چکا تھا۔ کب کی پتھر ہو چکی تھی منتظر آنکھیں، مگر چھو کے جب دیکھا تو میرے ہاتھ گیلے ہو گئے۔ وہ اس کے ساتھ ہی جا رہی تھی، اس نگر جہاں کی ہواؤں تک سے بزدلی اور بے وفائی کی بو آتی تھی۔ ایک پسندیدہ گھر کو چھوڑ دینا کس قدر حوصلے کا کام تھا، یہ کوئی اس سے پوچھتا، لیکن یہ افسانوی محل بھی اس وقت کسی کا نہیں رہا تھا جب کسی کے ہاتھ اسے اس گھر سے نکال رہے تھے، اور کسی کی کچھ جدائی آنسو کا سیلاب بنا اسے اپنے ساتھ بہا لے جا رہی تھی۔ شادی کے بعد بلند وقت کے ساتھ یہ اس کا پہلا سفر تھا، بےحد خاموش اور مصلحت امیز سفر۔ بلند وقت کی باتوں میں طنز و شفیق کا کوئی پہلو نہ تھا، بلکہ وہ کوئی بات بھی کر رہی تھی تو جواب دے کر بےحد خاموش ہو جاتا۔ یہ مصلحت امیز خاموشی سے بری طرح کھل بھی رہی تھی، لیکن چوں کار شہر کی حدود میں داخل ہو رہی تھی، یادیں حدود میں اسی طرح حملہ آور ہو رہی تھی۔ گاڑی سے اسے اپنی یونیورسٹی بھی نظر آئی تھی، لیکن رفتار بہت تیز تھی۔ ایک ہاتھ سے دل کو سنبھالا کہ یہ مصلحت کی گھڑی ہے۔ بلند وقت نے ایک ہوٹل میں کمرہ بک کروایا تھا۔ ظاہر تھی کہ اب کوئی رشتہ داری یہاں بچی نہ تھی، تو کس کے پاس ٹھہرتے وہ لوگ؟ اور وہ گھر پاپا کا اس کا مکین اب کون ہے؟ رات کا کھانا کھانے کے بعد وہ اس کی طرف مڑا۔ کل میں نے اپنے ایک دوست کی طرف جانا ہے، تمہیں گھومنے پھرنے کی اجازت ہے؟ یہاں کے چپے چپے سے تو واقف ہی ہو تم، اس لیے میرا تمہارے ساتھ جانا ضروری نہیں۔ اتنا انتھا اعتماد، وہ بھی اس پر جیسے 2 سال سے تانے مار مار کر آدھواں کر دیا تھا۔ کیا ضروری ہے دوست سے اتنی جلدی ملنا؟
میرے ساتھ رہنا، میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ اپنے گھر ضرور، وہ تو تم خود بھی جا سکتی ہو، میرا دم چھلا لگانا ضروری تو نہیں۔ ویسے بھی ہم ایک دن کے لیے یہاں آئے ہیں، بہتر ہے تم اپنا کام کرو، جی بھر کے انجوائے کرو اور مجھے اپنا کام کرنے دو۔ جلدی فارغ ہو گیا تو وہاں ہی آ جاؤں گا۔ وہ سوچ میں پڑ گئی، بلند وقت مجھے بہت عجیب سا لگ رہا ہے، جانے کیوں؟ دل کی بات زبان پر لائے بنا وہ رہ نہ سکی۔ کیا عجیب لگ رہا ہے؟ یہاں کا ماحول، یہاں کے لوگ، یہاں… بولتے ہوئے اس نے سگریٹ سلکھائی اور لمبے لمبے کش لینے لگا۔ نہیں، تمہارا لہجہ، بدلا بدلا سا انداز اور رویہ، تم ایسے تو نہ تھے بلند وقت۔ اس نے بغور سے دیکھا، سیاہ روح پہلے کام والے سوٹ میں اس کا گندمی رنگ دھمک رہا تھا، لیکن شادی کے بعد سے اداسی کا ایک پیراہن آن ٹھہرا تھا، وہ چاہ نہ سکا تھا۔ ہونٹوں پر ایک عاجزانہ مسکراہٹ آن سمائی تھی، وہ ہنوز قائم تھی، جس نازک شہزادیوں کی سی آن بان والے اس کومل سی لڑکی پر سوٹ نہیں کرتی تھی۔ سو جاؤ، ٹینشن مت لو، سب ٹھیک ہو جائے گا، کہہ کر اس نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ بہت دیر تک گیلری میں کھڑے ہو کر یہاں کی خنک مشک وہ فضا کو اپنے اندر گہری گہری سانس لے کر اتارتی رہی۔ بہت ساری تنہا راتوں میں ایک خوبصورت رات اس کی زندگی میں بھی آئی تھی، جب آسمان پر کوئی تارا نہ تھا، لیکن اس کی زندگی تاروں کی ذوفشانی سے چمک اٹھی تھی۔ جانے کیسے چپکے سے وہ شب نگاہوں میں جھلملانے لگی تھی۔ مجھے خواب سی رات تھی میرے وقت میں، یوں ہی ایک پل میں گزر گئی۔ وہ گزر گئی تو پتہ چلا وہی ایک کام کی چیز تھی میری زندگانی کے رخت میں۔ وہ اپنے گھر کے گیٹ کی بیل بجا رہی تھی، ہرے بھرے ادھر پتہ نہیں کیا ورڈ لکھا ہے، پر ایسی ہوائیں سرسرا رہی تھی، ہار سنگھار اپنی خوبصورتی پر نازا ہو کر جھوم رہے تھے، جس کی ڈنڈیاں باہر کے سائڈ زمین پر بکھر کر زمین کو بھی حسن بخش رہی تھی۔ پتہ نہیں ہے کون سا پودا پھول کیا ہے، لیکن ادھر غلط لکھا ہوا ہے شاید۔ اس کی راہ تک رہے تھے، آڑو اور سیب پر شگوفے کھل رہے تھے۔ گیٹ پر پاپا کے نام کی تختی ہٹ چکی تھی، بلکہ کسی کے نام کی نہیں تھی، بلکہ پتہ چل رہا تھا مکین کوئی اور ہے۔ 2 مرتبہ لمبی لمبی بیل دینے پر گیٹ کسی نے کھولا تھا۔ وہ جملے ترتیب دے چکی تھی جو نئے مکین کے سامنے اپنا تعارف کرانے کے لیے اس نے سوچے تھے، لیکن جو سامنے تھا تو نگاہیں ششدر رہ گئی تھی، ہوش و حواس ہوا بن کر اڑ رہے تھے، سب الفاظ کھو گئے تھے، اپنا تعارف کرانے کے دونوں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ خواب حقیقت ہوتے دیکھا تھا، اس روئے زمین پر لگ رہا تھا اب جو مزید کھڑی رہی تو چکرا کر گر پڑے گی۔ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ وہ اس بے وفا کے شہر نہیں بلکہ اس بے وفا کے گھر آ چکی ہے۔ بڑی ہوئی شیف کے ساتھ گزشتہ برس کی راتوں کے رت جگہ لی آنکھیں اس طرف وا تھی۔ پریشے تم آ گئی، آؤ نا، اندر تو آؤ، مجھے یقین تھا تم ضرور آؤ گی۔ وہ پاگلوں کی طرح اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر کھینچ کر لے آیا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، بس چند دنوں کی ناراضی ہو۔ عجیب لرزاہٹ تھی اریب حسن کے لہجے میں، شگفتگی تھی، انتظار کی، جیسے برسوں کی مسافت طے کرنے کے بعد تھک گیا ہو، اور وہ تو جیسے کچھ بولنے کے قابل ہی نہ رہی تھی۔ لان میں ہی رکھی بینچ پر ڈھے گئی۔ پریشی اب آئی ہو تو مت جانا مجھے چھوڑ کر۔ بچوں کی سی دیوانگی تھی اس میں، اسے جیسے کئی واٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ اچانک ہوش میں آ گئی۔ میں نے بہت انتظار کیا تمہارا، مجھے سب پتہ ہے تم نے یہ ماہ و سال کیسے گزارے، میں نے تمہاری یادوں کے سہارے، اور تم اپنے پاپا کی ضد کی بھینٹ چڑھ گئی۔ آخری وقت وہ آئے تھے میرے پاس، پہلے جھٹکے سے ابھی سنبھل نہ پائی تھی کہ اس سے بھی شدید شوق اس کا منتظر تھا۔ پاپا آئے تھے تمہارے پاس؟ پریشے انکل میرے پاس آئے تھے، وہ بہت دل گرفتہ تھے تمہاری طرف سے، تم نے ان سے تعلق توڑ لیا تھا نا، اوپر سے تم پر بیتنے والے لمحہ سانے سے وہ جان بھر نہ ہو سکے۔ انہوں نے مجھ سے خواہش کا اظہار کیا تھا کہ اگر کبھی پریشے حالات کی ستم ظرفی کو نہ سہارتے ہوئے گرنے لگے تو تم اس کی راہوں کے سب کانٹے چن لینا۔ بہت شدید کرب میں مبتلا تھے، تمہاری طرف سے اپنے آپ کو تمہارا مجرم سمجھتے جان دے دی انہوں نے۔ آنسو تواتر کے ساتھ گالوں پر پھسل رہے تھے۔ اپنی ساری پراپرٹی انہوں نے تمہارے نام کر دی، صرف اس گھر کے لیے میں درخواستگار بن بیٹھا جو تمہیں بہت پسند تھا، اپنے خوابوں کا محل سمجھتی تھی نا، اس لیے میں نے اسے خریدا تاکہ تمہاری یادوں کے اس اثاثے کو اپنے لیے محفوظ کر لوں۔ انکل نے میری خواہش رد نہیں کی، انہوں نے، کیونکہ انہیں پتا تھا شاید کہ تم لوٹ آؤ گی میرے پاس۔ تو تم نے اس سے شادی سے انکار کیوں کیا، اگر تم اس کا انتظار ہی کر رہے تھے تو؟ بے ساختہ سر اٹھا کر اسے دیکھا، آنکھوں میں بے حد سچائی تھی، لیکن اس کی بے وفائی کے نتیجے میں اس کی زندگی اذیت کی بھینٹ جو چڑھی، اس کا حساب کون دیتا؟
میں نے تم سے انکار کیا؟ پریش اپنی موت کے پروانے پر دستخط کر بیٹھا۔ ایک رات بھی میں سکون سے سویا نہیں۔ محبت کا روگ اور تم پر ہونے والی زیادتی کے قصے میں مجھے چین سے جینے دے رہے تھے نہ مرنے۔ میری بزدلی میرے لیے سزا بن گئی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی بنے تھے، بس تقدیر کوئی چال چل گئی، ورنہ یہ 2 برس کا عذاب نہ تم جھیلتی نہ میں۔ تم میرے پاس آ جاؤ پریشے، کوئی مشکل تو نہ ہوگا بلند بخت سے آزادی حاصل کرنا؟ تم خود سے بولو گی تو وہ فیصلہ میں تعمیل نہیں کرے گا۔ گزشتہ سب غلطیوں کا ازالہ کروں گا میں۔ اس قدر سکون اس گھر میں تمہیں دوں گا کہ تم ساری کلفت بھول جاؤ گی۔ اپنی روح میں اس قدر بولتا جا رہا تھا جیسے چپ ہوا تو وقت ہاتھ سے نکل جائے یا وہ کہیں بھاگ جائے گی۔ دیکھ بھی نہیں رہا تھا کہ وہ کتنی وحشت زدہ ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ بولو پریشے، تم آؤ گی نا میرے پاس؟ تم کچھ کیوں نہیں بول رہی؟ بے ساختہ اس کا کہکا گونجا اور دونوں ہاتھوں سے تالیاں بجائیں۔ واہ، کیا خوب تقریر کی اریب حسن! مجھے تو مخالفت میں کچھ بولنا ہی نہیں آ رہا۔ کیا وزنی دلائل دیے ہیں اپنی بے گناہی کے، جواب میں تو مجھے دوزانہ ہو جانا چاہیے۔ ہاں اریب حسن، میں بہت اذیت میں رہی 2 برسوں سے۔ ایک تو پسند کی خلاف شادی ہوئی، دوسرے بلند وقت نے سب حقوق سے محروم کر کے مجھے مشقت بھری زندگی عطا کر دی، کیونکہ اسے بیوی نہیں اپنی مفلوج ماں کے لیے کل وقتی نکرانی چاہیے تھی۔ میں نے بہت خدمت کی بیچاری کی، اب وہ کسی حد تک چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی ہیں۔ زیور نہیں پہنا، اچھے کپڑے وارڈروب کی زینت بنے رہ کے، کیونکہ بلند وقت کے نزدیک میرا سجنا سنورنا کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ میں مزارے کی عورتوں کے ساتھ گھر کے سب کام کرتی۔ ہاں اریب حسن، میرے ہاتھ تو دیکھو جس میں چکی چلا چلا کر گانٹھیں پڑ گئی۔ اس نے اپنا سفید ہاتھ آگے کیا جس میں جا بجا ٹیڑھے میڑھے نشان پڑ گئے تھے، جس کی خوبصورتی کے قصیدے وہ دن رات پڑھا کرتا تھا۔ کتنی بے طلب و بے احتجاج راتیں گزری۔ میں نے بلند وقت کے ساتھ اتنی ہی بدتمیزیاں کی کہ میری روح تک چھلنی ہوگی۔ وہ اسی غم میں مر گئے۔ میرے پاپا نے پسند کی شادی کر کے خاندان چھوڑ دیا، اور جب خاندان پیارا لگا تو مجھے بزدلی کی بھینٹ چڑھا دیا کہ شاید ان کی غلطی کا کفارہ ادا ہو جائے۔ میں تمہارے آگے گڑ گڑائی کہ ان سے بات کر لو، باقی کا کام میرا ہوگا کہ میں کسی بھی طرح انہیں منا لوں گی۔ لیکن تم نے بزدلی دکھائی اور بلند وقت کے سامنے پسپا ہو گئے، اور مجھے تقدیر کے آگے ہار ماننا پڑی۔ 2 مرد میری زندگی میں، دونوں ہی بزدل نکلے، جنہوں نے میری خوشیوں کی راہ کھوٹی کر دی۔ ماما کے انتقال کے بعد کسی کی سنگت میں ہنسنا بولنا کیا ہوتا ہے، یہ میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ تنہائی مجھے ڈھسنے لگی تو تمہارا ساتھ مل گیا، لیکن یہ صاحبان بھی عارضی نکلا۔ میں سوگ کے ساتھ کہتی ہوں، اگر بلند وقت مجھے محبت دیتا تو شاید میں تمہارا نام بھی بھول چکی ہوتی، کیونکہ میں تنہائیوں کی ماری اور محبت کی بھوکی لڑکی تھی۔ لیکن مجھے بلند وقت کی بہادری پر فخر ہے کہ اس نے اذیت دینے کے دعوے ہی نہیں دیے، بلکہ اذیت دی بھی۔ چوروں کی طرح چپکے محبت کرنے والوں کی طرح اس کی نفرت نہیں تھی۔ سب گواہ ہے اس نے میرے ساتھ کیا کیا۔ شیر تھا، شیر ہی بن کر رہا۔ تو میں ایک چور کی محبت پر فخر کیوں کروں؟ فخر کروں یا ایک شیر کی نفرت پر؟ مجھے اس کے ساتھ پر فخر ہے۔ باقی رہی خواہشات کی بات، تو وہ پاپا کی ضد اور تمہاری کو جدائی کی بھینٹ چڑھ چکی ہیں۔ اس دل میں اب کوئی خواہش ہی نہیں، سارے جذبے مر چکے ہیں۔ جب تقدیر میں محبت ہی نہیں تو ایک مجبور اور بے قص عورت کی خدمت کر کے اپنی عاقبت ہی کیوں نہ درست کر لوں، جس کی آنکھیں میرا راستہ دیکھ رہی ہوں گی۔ باقی رہی اس خواب نگر، اس خوبصورت گھر کی بات، تو میں اسے آخری بار دیکھنے آئی تھی، اور اس کے مکین کو اسے حاصل کرنے نہیں، یا اس کے مکین کو یا اسے حاصل کرنے نہیں۔ میرا گھر تو وہ ہے جہاں میری تقدیر و فن ہے۔ اب اس گھر کے حسن سے مجھے کیا لین دین، جب میں خود اجڑ چکی ہوں۔ آنکھیں لہو نشان تھی، اپنے حصے کے جتنے آنسو تھے اب اسی گھر کی زمین میں دفن کر کے اسے جانا تھا۔ پلٹ کر دیکھا بھی نہیں کہ اریب حسن کی آنکھیں بھی لہو برسا رہی تھی، لیکن حویلی تو ایک اور مصیبت گھاٹ لگائے بیٹھی تھی۔ بلند وقت اپنے بلند قامت کے ساتھ جانے کب سے یہ سب ماجرا دیکھ اور سن رہا تھا۔ اس کے قدموں تلے زمین ہی نکل گئی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا، لاچارکی سے کہتے ہوئے زبان لٹکھڑائی، چلو گاڑی میں بیٹھو۔ تحقمانہ لہجے میں کہتا خود باہر نکل گیا۔ گاڑی فراٹے بھر رہی تھی اور اس کا دل ڈوبا جا رہا تھا۔ آخر دل شکستہ ہو کر سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائی کہ اب جانے مقدر کا فیصلہ کیا ہو۔ وہ لبیجے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ ایک حسین پاک کی ڈرائیوے پہ گاڑی رک گئی۔ اتر کر اس کا بھی دروازہ کھول دیا، وہ بھی اتر آئی۔ یہی لگ رہا تھا کہ اب کسی گھاٹ کی وہ نہیں رہے گی۔ درختوں کے جھنڈ میں بچھے آئی تھنک ایسے کچھ یا رکھے سنگی بینچ پر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا، جو پہلے پھولوں کے سائے میں تھا۔
وہ جو بیٹھی تو بلند بخت گھاس پر دوزانوں ہو کر بیٹھ گیا، اس کے سامنے بسرا سیما ہو کر اٹھ بیٹھی تو دوبارہ اس نے ہاتھ پکڑ کر بٹھا دیا۔ جب میں اریب حسن کو بھولنے میں کامیاب ہو جاؤں تو مجھے قبول کر لینا پریش ہے۔ جب بھی اریب حسن کو بھولنے میں کامیاب ہو جاؤ تو مجھے قبول کر لینا پریش ہے۔ دل سے وہ دنگ ہی رہ گئی۔ شہرنا مہرباں کے ایسے ڈھنگ، تمہیں تجسس تھا کہ میں نے سب کچھ جاننے کے باوجود تم سے شادی کیوں کی؟ تو سنو، تم مجھے بچپن سے اچھی لگتی تھی۔ یہ آج کیسا دن تھا کہ پے در پے انکشافات اس کا وجود ہلاتے چلے جا رہے تھے۔ میں بہت مغرور، اکھڑا اور انا پرست آدمی تھا، بہانے بہانے سے تمہارے گھر آتا صرف تمہیں دیکھنے۔ جب تم وائٹ یونیفارم میں اسکول جایا کرتی تھی، خاندان والوں نے ماما جی کی پسند کی شادی کے خلاف اتنا زہر میرے اندر بھر دیا تھا کہ میں تمہارے گھر آ کر بھی اپنی رونت میں رہا کرتا کہ ضمنی زام ایسے کچھ پڑھا تھا، میں نے سنا تھا، بلکہ زام لکھا ہوتا۔ اس زام میں ایک دن تمہیں حاصل کر ہی لوں گا۔ ماما جی تو خاندان پانے کی لالچ میں آ کر بھی میری خواہش کو رد نہیں کریں گے، لیکن اپنے غرور میں مجھے تمہیں دل سے جیتنا نہیں آیا۔ آخر دیر ہو ہی گی، تم اریب حسن کی محبت میں گرفتار ہو گئی، لیکن مجھے تو تمہیں حاصل کرنا ہی تھا اور کر لیا۔ لیکن اریب کے نام کی آگ مجھے نہ چین سے سونے دیتی نہ جاگنے دیتی، جس کے نتیجے میں ماما جی سے بھی بدتمیزی کرتا اور تمہیں بھی جی بھر کر اذیت دیتا۔ تمہاری خاموشی مجھے یہی احساس دلاتی کہ تم اسے یاد کر رہی ہو، اس کی یادوں کے سہارے ساری اذیتیں سہ رہی ہو۔ میری مردانہ انا کو تسکین پہنچتی جب تک دہکتے وجود کے ساتھ بستر پر کروٹیں بدلتی، لیکن میری بدتمیزیاں اسی دن دھری کی دھری رہ گئی جب ماما جی کا جنازہ اپنے کندھوں پر اٹھایا۔ خیال آیا یہی حشر میرا بھی ہوگا۔ اسی دن مجھے احساس ہوا تمہارے ساتھ خود غرض بن کر کتنی بڑی ناانصافی کی، تمہاری روح کو بھی چھلنی کیا۔ ہو سکے تو مجھے انصافی معاف کر دو۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ اس گھر میں اریب حسن آ چکا ہے۔ جب تم نے اس گھر کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا تو میرے دل میں یہی خیال آیا کہ مکان اور مکین دونوں تمہارے سپرد کر دوں۔ اسی صورت میری غلطیوں کا ازالہ ہو سکے گا۔ میں تمہیں یہاں روانہ کر کے اپنے وکیل دوست کے پاس گیا تھا تاکہ طلاق کے کاغذات تیار کروا سکوں۔ اس سے بات کر کے میں آخری فیصلہ کرنے تمہارے گھر گیا، لیکن وہاں عجیب ہی صورتحال تھی۔ پریشہ اریب اب بھی تمہارے انتظار میں ہے، چاہو تو اس کا ہاتھ تھام لو۔ دل سے میں تمہیں جدا کرنے کو تیار ہوں۔ دو دل تباہ ہونے سے بہتر ہے ایک ہی پر ضرب آئے۔ اتنا دل گرفتہ اس نے بلند بخت جیسے انسان کو کبھی نہیں دیکھا تھا، جس کی ساری رونت مردانہ انا اور فخر اس لمحے بھربھری ریت کی طرح بکھرے تھے، صرف اور صرف محبت کے سامنے۔ اور کیا کیا رنگ دکھائے گی زندگی۔ اس کی زندگی میں سکون دے کر اریب کو بھی قرار آ جائے گا، لیکن وہ بلند بخت کی زندگی میں بیقراریاں گھولے گی تو یہ دوبارہ سے سنگ دل اور بے رحم انسان بن جائے گا جو اس کی محبت میں موم ہو گیا تھا۔ پھر وہ دو بری آنکھیں جو اس کی جدائی کے وقت جلدی لوٹ آنے کے لیے ملتجی تھی، ان آنکھوں میں قرار پھر نہ آ سکے گا۔ اس کے بے تحاشا رونے پر بلند بخت کی آنکھیں بھی نم ہوں گی۔ جتنا رونا ہے آخری بار رو لو، یا تو اریب ہی تمہیں نہیں رونے دے گا یا بلند بخت کی چاہت تمہاری آنکھیں خشک کر دے گی۔ بار بار اس کا نام کیوں لے رہی ہو جسے میں بھول جانے کی کوشش کر رہی ہوں؟ میں اپنی خود غرضی میں دو زندگیاں نہیں تباہ کروں گی، وہ کبھی نہ کبھی مجھے بھول ہی جائے گا، لیکن میں یہ فراموش نہیں کر پاؤں گی کہ میری محبت میں ایک شخص سرتاپا بدل گیا۔ انتظار کر لو گے نا بلند بخت، جب تمہاری چاہتے میرے دل سے اریب کے نام کو یکسر مٹا دیں گی؟ وہ سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جواباً اس کے سفید ہاتھوں پر بلند بخت نے اپنے لب رکھ دیے تھے۔ یہ پہلا مرہم تھا اس کے دکھوں کا۔ ساون کی بوندوں میں کیا ٹھنڈک ہوگی جو اس کے دل میں آج اتری جا رہی تھی۔ ناول کا نام تھا کوئی پھول دل کتاب میں، اور اس کی لکھاری تھی طلعت۔ ختم شد۔ مجھے اس کی اینڈنگ جیسے اینڈنگ ہوتی ہے ویسی لگی، لائک اگر بلند بخت وہ اریب حسن کو یاد کرتی رہتی اور بلند بخت اگر چلو ادھر تک بھی ہو گیا تھا، لیکن اگر وہ اریب حسن کو یاد کرتی رہتی اور بلند بخت خاموشی سے دیکھتا، اسے کچھ نہ کہتا، اسے احساس و محبت دیتا، مطلب اس کے بعد کچھ ایسے ادھر تک سین ہوتے تو یہ زیادہ پرفیکٹ اینڈنگ ہونی تھی۔ پھر وہ اسے لائک کرتا، پھر اس کی غلطیوں کا شاید ازالہ ہوتا ہے ایسے کچھ۔ لیکن خیر، آپ کو ناول کیسا لگا لازمی بتائیں، اور میں نے بہت سلولی پڑھا ہے، اور کوئی اب مجھے یہ نہ کہ آپ نے بہت تیز پڑھا۔ دیکھیے جو ناول بہت لانگ ہوتے ہیں انہیں تیز پڑھا جاتا ہے کیونکہ ویڈیو پھر
یوٹیوب نے کہا کہ ویڈیو زیادہ لانگ پوسٹ نہیں ہوتی، سو اس وجہ سے ہمیں بھی جلدی کرنی پڑتی ہے، اور ویسے بھی اتنی آہستہ آہستہ نہیں پڑھنے کا بھی دل بھی نہیں کرتا۔ یہی ہوتا ہے کہ جو ناول لوگوں کو کس گھڑی ختم ہو جائے، جیسے ریت شاہ کا ناول تھا وہ 9 گھنٹے سے ابو تھا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے میں نے اسے کیسے پڑھا۔ میں کبھی کسی کو پکا رہی تھی، کبھی کسی کو، میں نے وہ اکیلے پڑھا، اور پھر بس لائک آپ سمجھ رہے ہیں، جو بہت لوگوں کو ہوتے ہیں نا ناول، لائک 800 900 یا اس سے اوپر والے، تو وہ میں اور سارا ہاف ہاف کرتے ہیں۔ خیر سارا سے اس ٹائم تو نہیں میری بات ہو رہی، تو اس وجہ سے وہ میں نے خود پڑھا ریت شاہ کا ناول جاگیرے جانو، اور کتنی ہی دقت کے ساتھ پڑھا، لیکن خیر جو بھی ہے۔ اب میں ایک اور لانگ ناول پڑھوں گی، میں کوشش کروں گی کہ میں لفظوں کو ایسے پڑھوں کہ آپ کو سمجھ آئے، لیکن اگر میں نے اسپیڈ تیز کر دی تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں گی، پلیز آپ بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، اس کے پیج کافی ہیں، تو میں لفظوں کو صاف پڑھنے کی کوشش کروں گی، اگر پھر بھی غلطی ہو جائے گی نا تو معذرت خواہ ہوں۔ باقی اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، اچھے برتاؤ کیجیے، اچھی صحبت میں بیٹھیے، اور لوگوں کے ساتھ اچھے سے بات کیجیے، آپ کے الفاظ آپ کی شخصیت کا